پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، بولو ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ خالد میں صرف اتنا کہوں گا کہ جاگ اٹھا اشکوں کا مقدر، خالد میں صرف اتنا کہوں گا کہ جاگ اٹھا اشکوں کا مقدر، یاد نبی میں روتے روتے، یاد نبی میں روتے روتے، یاد نبی میں روتے روتے، کیسی کٹی ہے رات نہ پوچھو، یاد نبی میں روتے روتے، یاد نبی میں روتے روتے، یاد نبی میں روتے روتے، کیسی کٹی ہے رات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم ہاں ان کا کرم ہاں ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں سچی محبت عطا فرمائے۔ بلا تمہید اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ سیدی آج ہمارا موضوع ہے لباس مصطفیٰ۔ یقیناً نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو مبارک عمل ہے اور جو انداز ہے وہی نشان منزل ہے اور وہی مشعل راہ ہے اور اسی پر چلنا چاہیے۔ لیکن دیکھیں آپ، بندہ جس سوسائٹی میں رہ رہا ہوتا ہے کچھ اس کو بھی تھوڑا دیکھنا ہوتا ہے، تو کیا فرمائیں گے آپ؟ لباس میں اگر ہم اپنی مرضی تھوڑی چلا لیں تو کام نہیں چلے گا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر۔ جی، اللہ تبارک و تعالی نے لباس کا مقصد جو ہے وہ اس آیت مبارکہ میں بیان فرما دیا کہ لباس جو ہے وہ اس لیے نازل فرمایا تاکہ وہ تمہارے ستر کو جو ہے وہ چھپائے۔ لباس کا مقصد پر غور کرنا ضروری ہے۔ دیکھیں، لباس کے اگر ہم مختصر بات کریں تو دو کم از کم مقصد ہوتے ہیں۔ ایک جسمانی مقصد کہ جسم کی حفاظت، سردی سے جسم کی حفاظت لباس کرتا ہے، گرمی سے جسم کی حفاظت لباس کرتا ہے، اور دوسرا اخلاقی مقصد کہ ہمارے وہ اعضاء جن کا دکھانا جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے اس کی طرف کسی اور کی نگاہ نہ پڑے، ٹھیک، یوں ہی ہماری نگاہ کسی اور کے جو ہے وہ ستر کے مقام پر نہ پڑے، تو لباس اس کے اندر رکاوٹ بن جاتا ہے۔ ٹھیک، اور لباس کا ایک مقصد اس اعتبار سے بھی ہے کہ روحانیت کے اعتبار سے، جس کو اللہ نے ارشاد فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِکَ خَیْرٌ، سبحان اللہ، کہ جو تقوی کا لباس ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ اب جو آپ نے بات کی کہ معاشرے کے اعتبار سے ہمیں جو ہے وہ رنگ میں ڈھلنا پڑتا ہے، مجبوری ہے اسی طریقے کا لباس جو ہے وہ اختیار کرنا پڑتا ہے،
دیکھیں بہت ساری صورتوں میں تو شریعت مطہرہ اس کی بالکل اجازت دیتی ہے، اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. صحیح. جیسے اب جو ہے وہ عرب کی سرزمین جو ہے وہ گرم جو ہے وہ سرزمین تھی، اور اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس مبارک میں ملتا ہے کہ آپ موٹا کپڑا استعمال جو ہے وہ فرمایا کرتے تھے. کیونکہ اگر آپ ایک ظاہری طور پہ دنیا میں بھی دیکھیں تو جو زینت کے لباس ہیں وہ عموماً موٹے نہیں ہوا کرتے. صحیح. ریشم یا سلک یا اس طرح کے جو کپڑے ہیں وہ بہت جو ہے وہ باریک اور نازک جو ہے وہ ہوا کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سب سے زیادہ تواضع اختیار فرمانے والے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لباس مبارک کے بارے میں صحابہ نے یہ فرمایا کہ آپ موٹا جو ہے وہ کتان کا جو ہے وہ کپڑا استعمال فرمایا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اب اس اعتبار سے بھی دیکھیں کہ اگر عرب میں دیگر لباس بھی رائج تھے، لیکن کوئی سرد ملک میں رہتا ہے اور وہاں پر وہ اس لباس کو جو ہے وہ کوئی موٹا کپڑا جو ہے وہ استعمال کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ضرورت بھی ہے، سردی سے بچاؤ بھی ہے. یوں ہی اگر جو ہے وہ کسی گرم ملک کے اندر رہتا ہے اور وہاں پر اس کو لباس جو ہے وہ ہلکا پہننا مقصود ہے تو اس کی بھی اجازت، لیکن دائرہ کار اور جو لباس کا مقصد ہے وہ فوت نہ ہو. اگر لباس سے لباس کا مقصد ہی فوت ہو جائے اور لباس جو ہے وہ اپنے مقصد کو پورا نہ کر رہا ہو تو میرے خیال سے پھر اسے لباس بھی نہیں کہنا چاہیے. ٹھیک ہے. کیونکہ جب وہ چھپا ہی نہیں رہا بدن کو گرمی سے بچا ہی نہیں رہا، مقصود فقط دکھاوا رہ جائے گا تو پھر ایسی صورت میں لباس کا مقصد جو ہے وہ فوت ہو جائے گا. نہیں حضور، اب دیکھیں نا جی، جس بندے نے مسل بنائے ہوئے ہیں جی، اتنی محنت کی ہے اس نے، جو ہے وہ پنجاب میں جو ہے وہ پش اپ لگاتے ہیں، ڈنڈ کہتے ہیں اس کو. اب جس نے ڈنڈ لگائے ہوئے ہیں، بیٹھ کے لگا کے اس نے جو اپنی تھائز بنائی ہوئی ہیں اس نے، اور جس نے جو ہے وہ وزن کھینچ کے اپنے آپ کو جو ہے وہ بنایا ہوا ہے، اپنے جسم کو جو ہے وہ اپنے بازوؤں کو یا اپنے جس بھی کہہ رہے ہیں جسم کے حصے کو بنایا ہوا ہے، تو وہ تو لباس ہی ایسا ٹائٹ پہنے کو وہ تو بنا اس لیے رہا تاکہ لوگ دیکھیں. تو اب آپ جیسا آپ فرما رہے ہیں ایسا لباس بنے کو پھر لوگوں کو نظر، لوگ اٹریکٹ نہیں ہوں گے، دیکھیں گے کیسے، الگ سے نظر نہیں آئے گا نا جی. جس چیز میں پوری زندگی گزار دی گئی ہے اس کا اظہار نہیں ہو پائے گا تو پھر جو ہے وہ افسوس ہوگا کہ جو ہے وہ. اور خالی زندگی نہیں گزاری حضور، اس کے لیے غذائیں بھی بڑی عجیب کھائی ہیں. آپ دیکھیں، آپ تصور کریں کہ جو ہے وہ مرغی ہو اور خالی ابلی ہوئی ہو، کچھ بھی نہ ہو اس میں، آپ شورا آپ نے پینا ہے اس کا اور 2 بوٹیاں کھانی ہیں آپ نے، اور پھر چاول کھانے ہیں وہ بھی ابلے ہوئے ہوں، اس میں نمک بھی کچھ نہ ہو، وہی کھانے، آٹا نہیں کھانا. اب جس بندے نے ایسی محنت کر کے اپنے آپ جسم جو ہے وہ بنایا ہوا ہو، اب آپ بول رہے ہیں لباس بھی ایسا نہ پہنو اور خود نمائی بھی نہ ہو تو کیسے چلے گا؟ دیکھیں، یہ تو جسم کے اوپر آپ نے بات کر دی کہ جسم کو جو ہے وہ دکھانا. اگر تو جسم کے وہ اعضاء ہیں جیسے آپ نے جو ہے وہ بات کر دی، مسلز کی جو ہے وہ بات کر دی، تو اب شرعی اعتبار سے اس کو دکھانا تو جو ہے وہ جائز ہے مرد کے لیے کہ یہ ستر عورت میں داخل نہیں ہے. لیکن گھٹنے دکھانا یا رانے دکھانا، اس کا تو دکھانا ہی جو ہے وہ حرام ہے. بلکہ یہاں تک فرمایا، صحابی رسول نے حضور سے پوچھا نا کہ کیا جو ہے وہ علیحدگی میں خلوت کے اندر بھی جو ہے وہ کیا برہنہ رہا جا سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور فرشتوں سے سب سے زیادہ حیا کرنی چاہیے. آپ اندازہ کریں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب غسل فرمایا کرتے تھے بند مقام میں بھی تو وہاں پر بھی تہبند پہن کے غسل فرمایا کرتے تھے اور فرماتے تھے مجھے اللہ عز و جل سے حیا آتی. اللہ تو آپ اندازہ کریں کہ بالکل علیحدگی میں خلوت میں بھی کہ فرشتے تو ساتھ ہیں، میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے. تو اب ہمیں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی حیا کرنی چاہیے. تو یہاں تو اس سے بھی 2 درجہ آگے جو ہے وہ جا چکے ہیں، 2 ہاتھ آگے جا چکے ہیں کہ جناب وہ مقام جسم کا وہ حصہ جس کو جو ہے وہ دکھانا جائز نہیں ہے اسے ظاہر کیا جاتا ہے دوسروں کے سامنے، یہ تو واضح طور پر حرام سی بات ہے. اور جن اعضاء کا دکھانا بھی جائز ہے، اب اس میں بھی مقصود کیا ہے دکھانے کا؟ فخر ہے، تکبر ہے، غرور ہے، اور یہ ویسے ہی حرام ہے. یہاں تک کہ حدیث میں فرمایا کہ جو شخص جو ہے وہ یعنی لباس کے بارے میں فرمایا کہ تکبر کی نیت سے جو ہے وہ لباس جو ہے وہ پہنے گا تو اس کے اوپر عذاب ارشاد فرمایا گیا. یوں ہی شلوار لٹکانے پر فرمایا کہ شلوار یا تہبند ٹخنوں سے نیچے جو تکبر کی نیت سے لٹکائے گا، فرمایا کہ اس کے جو ہے وہ ٹخنے جو ہے وہ آگ کے اندر ہیں. تو یہاں تک ارشاد فرمایا گیا. تو تکبر کی نیت مقصود ہوتی ہے، اصل تو دوسروں کے اوپر دکھاوا، فخر، غرور مقصود ہوتا ہے جو آپ نے صورتیں بیان کی اس میں عموماً. ورنہ اگر غرور و تکبر مقصود نہیں ہے تو پھر دکھانے کا کیا مقصد؟ ایک یہ ہے کہ کسی نے جناب نہیں دہشت بھی بیٹھے نا، اگلے کو بندہ پتہ چلے بھائی کون جو ہے وہ آیا، سامنے سے بندہ آ رہا ہے، بھائی سائڈ پہ ہو کے گزرنا ہے. بندہ مومن کو جو ہے وہ ڈرانا
اللہ اکبر. اس میں دیکھیں کہ ایک مسلمان کو اپنے سے خوفزدہ کرنا، حالانکہ مسلمان تو دوسرے مسلمان کے لیے شیر و شکر ہوتا ہے. قرآن پاک میں ارشاد ہے رحماء بین، آپس میں تو رحم دل ہیں. یہ تو مسلمان کا تو انداز یہ ہے، نہ یہ کہ اس کو دیکھ کر مسلمان جو ہے وہ دور ہٹ جائے. ہو تو یہ کہ جب بندہ گزرے تو سلام کرے. سلام اس لیے عام کیا گیا کہ جو ہے وہ ایک دوسرے کو پہچانے، ایک دوسرے کے دل میں محبت پیدا ہو. تو احادیث میں تو ایک دوسرے سے محبت کا درس دیا گیا کہ اسلام درس ہی اس بات کا دیتا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کرے. تو اب مقصود یہ ہے کہ جناب لوگ مجھ سے دور ہٹ کے رہیں، اور اس میں بھی وہی کہ فخر، میرا غرور، میرا تکبر ہے، میرا دبدبہ ہو، روب ہو. حالانکہ اگر روب اور دبدبہ دیکھیں تو ایسے افراد کا دبدبہ جب ان سے اوپر کوئی سوا سیر آ جائے تو وہ کم ہو جاتا ہے. لیکن جو در حقیقت دبدبہ ہوتا ہے، جو در حقیقت روب ہوتا ہے، وہ دیکھیں اللہ والوں کا ہوتا ہے کہ وہ بڑے سے بڑے جو ہے وہ ظالم اور جابر کے سامنے حق بات کہتے ہیں. اور جب اس کے سامنے جاتے ہیں تو بزرگان دین کی سیرت میں ملتا ہے کہ بادشاہ جو ہے وہ اللہ والوں کے سامنے کانپ جایا کرتے تھے، اور ان کے سامنے جو ہے وہ ان کی زبان سے کوئی چیز نہیں نکلا کرتی تھی. اور وہ ایسے ظالم اور جابر بادشاہ کہ جو کسی چیز کا خیال نہیں کرتے تھے، مگر اس کے باوجود جب اللہ والوں کے سامنے ہوتے تھے تو ان کی حالت غیر ہو جایا کرتی. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک کتاب ہے راحت القلوب، اس کو میں پڑھ رہا تھا. حضور اس میں لکھا کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب جایا کرتے تھے حجاج بن یوسف کے پاس تو حجاج بن یوسف لرزہ بن اندام ہو جاتا تھا، یہ کانپنے لگ جاتا تھا. تو اس کے دربار میں کسی نے اسے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ جب بھی میرے پاس آتے ہیں حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو میرے اوپر ایک خوف طاری ہو جاتا ہے، اور مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے دو خوفناک شیر ہیں جو مجھ پر جھپٹ پڑیں گے، میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے. یعنی اللہ والوں کی تو وہ ایک جو ان کی ہیبت ہے، جو ان کا ایک جلال ہے، وہ ظالموں پر ہوا کرتا ہے. لیکن یہاں حضور ہم دیکھتے ہیں کہ ظالم پر کیا عام چلتے پھرتے بندے کو کسی کو پکڑ کے اس کی ٹھکائی لگا دیں گے. مثال کے طور پر اگر میں جو ہے وہ کوئی آدمی ہوں، میرے پاس طاقت ہے، قوت ہے، اب میرے موٹر سائیکل کے ساتھ کسی نے موٹر سائیکل کھڑا کر دیا، ٹھیک ہے، اب میں جناب اب بندہ آیا پیچھے ہٹا رہا ہے، ہر دھیان سے اس کو سکریچ ڈال دیا، یہ کر دی، حالانکہ کچھ بھی نہیں کیا اس نے. موٹر سائیکل جو ہے پارکنگ میں جب کھڑی ہوتی ہے تو قریب قریب ہی کھڑی ہوتی ہے، سکریچ تھوڑی ڈال رہا ہے. اب کسی کو ماریں گے، کسی کو کوٹیں گے. ایک تو لباس عجیب سا، جیسے اس میں آدمی بندہ کم اور دیو زیادہ لگتا ہے، بندہ کم انسان کم اور دیو زیادہ لگتا ہے. ایک تو وہ بنا ہوا ہے، اوپر سے پھر جو ہے وہ مار کٹائی کے اوپر بھی جو ہے اپنے ہاتھ کھول رہا ہے. کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں لباس میں جیسے آپ نے بات کی، دیکھیں اسلام میں لباس میں دو چیزوں کو بڑی اہمیت دی گئی. ایک تو یہ کہ لباس جو ستر کا مقام ہے خاص طور پر اس میں اتنا باریک نہ ہو کہ جسم کے اعضاء کی رنگت ظاہر ہو. ٹھیک، بہت ہلکا لباس ہے کہ جسم کے اعضاء کی رنگت ظاہر ہو، جیسے نیٹ کا لباس ہے یا اور بہت زیادہ ہلکا لباس ہے. یوں ہی لباس کا کپڑا تو موٹا ہے لیکن وہ اسکن ٹائٹ ہے، اس سے آپ کے جسم کے اعضاء کی حیت مکمل طور پر ظاہر ہو رہی ہے. تو یہ بھی جائز نہیں ہے کہ اعضائے ستر کی اگر حیت ظاہر ہوتی ہے تو اس کو ظاہر کرنا دوسرے کے سامنے وہ بھی ناجائز ہے، اس کی بھی اسلام میں اجازت نہیں ہے. تو لباس میں یہ خیال رکھنا بھی بے حد ضروری ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں جناب موٹا لباس پہن لیا ہے تو پردہ ہو گیا، لیکن جب وہ موٹا اسکن ٹائٹ ہے، آپ کے جسم سے بالکل چپکا ہوا ہے اور آپ کے جسم کے اعضاء کو وہ ظاہر کر رہا ہے، نمایاں کر رہا ہے، تو اب اس کا پہن کر آنا غیروں کے سامنے یہ بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے. تو اس بات کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ لباس پہنتے وقت، خریدتے وقت ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. اس لیے آپ دیکھیں جو اسلامی لباس ہے، کرتا شلوار ہے، تو وہ ایسا لباس ہے کہ اس کے اندر چاہے جو ہے وہ موٹا آدمی ہو یا جو ہے وہ پتلا آدمی ہو، جسم کو جو ہے مکمل طور پر ستر فراہم کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے اور جسم کے اعضاء کو ظاہر نہیں ہونے دیتا. یہاں حضور میں جب مطالعہ کر رہا تھا، حدیث پاک بھی ہے کان احب الثياب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القمیص. تو اس کی شرح میں نے حدیث پاک میں یہی پڑھا کہ قمیض پہننے سے جسم بھی جو ہے وہ ڈھک جاتا ہے اور آدمی باوقار جو ہے وہ لگتا ہے، اور اس میں تواضع بھی ہے. تو اس لیے حضور علیہ السلام نے اس کو جو ہے وہ پسند فرمایا. صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں فرمایا کہ وہ قمیض پہنا کرتے تھے اور آستینیں وغیرہ ان کی جو ہے وہ جو کھلی ہوا کرتی تھی. فرمایا اس لیے کہ کثرت عبادت کی وجہ سے، روزوں کی کثرت کی وجہ سے وہ جسمانی اعتبار سے بہت کمزور یوں دکھائی دیتے تھے. ویسے نہیں کمزور تھے، جسم ان کا جو ہے وہ اچھا تھا، لیکن ایک جس کو ہم کہتے ہیں کمزور ہے، دبلا پتلا ہے، اس اعتبار سے ہوا کرتے تھے. لباس سے جب وہ دشمن کے سامنے جایا کرتے تھے تو وہ لباس سے محسوس نہیں ہوتا تھا کہ سامنے اس لباس کے اندر جو فرد ہے
اس کی جسامت جو ہے وہ اللہ کیا ہے. کیا ہے. تو صحیح. حکمتیں بھی جو ہے وہ کافی زیادہ اسلامی لباس میں موجود ہیں. ٹھیک ہے جی. کالز بھی لینی ہے اور میسیجز بھی لینے ہیں. دارالفتاح سے ریلیٹڈ جو ہے وہ شرعی رہنمائی سے ریلیٹڈ سوال بھی ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر گھر میں اکیلے ہوں اور نماز پڑھ رہے ہوں، باہر کا دروازہ بجے تو کیا نماز چھوڑ کر دروازہ کھول سکتے ہیں؟ جواب دے دیں. دیکھیں، نماز ایک جب اہم ترین عبادت ادا کر رہے ہیں تو اولاً تو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا اعمالکم، کہ اپنے اعمال باطل نہ کرو. تو نماز کو بلا وجہ تو توڑنے کی اجازت ہی نہیں. ہاں، جہاں شرعی اعتبار سے اجازت بنتی ہے وہاں جو ہے وہ توڑی جائے گی نماز، وہاں توڑنے کی اجازت بھی ہے. اب باہر کا دروازہ بج رہا ہے تو بندہ اگر واش روم میں ہوگا تو جب بھی جو ہے وہ لازمی سی بات ہے واش روم سے باہر آ کر ہی جو ہے وہ دروازہ کھولے گا. تو یوں ہی کم از کم نماز کو اہمیت دیں، اپنی نماز مکمل کریں، نماز توڑ کر جو ہے وہ واش روم باہر کا دروازہ کھولنے کے لیے نہ جائیں. ہاں، ایک کیفیت ہو سکتی ہے کہ باہر والے نے جو ہے وہ سر جو ہے وہ گھر سر پہ اٹھایا ہوا ہو اتنا شدید کہ اب اس کے لیے نماز پڑھنا ہی مشکل ہو گیا. خشوع و خضوع تو کجا ہی اپنی چیزیں بھی جو ہے وہ بھول رہا ہے کہ میں نے کیا پڑھنی ہے. تو اب ایسی صورت میں توڑ کر جا سکتا ہے، کیونکہ اب اس کی نماز کے اندر وہ جو نماز کی روح ہے اصل وہ مفقود ہو رہی ہے، وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. تو اب کھول سکتا ہے. اور باہر والوں کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ جو حدیث میں ارشاد فرمایا کہ 3 بار جو ہے وہ کہو اور اگر جواب نہ آئے تو واپس چلے جاؤ. تو آسان انداز میں جو ہے وہ کھٹکھٹایا جائے، اور اگر جواب نہ آئے تو ممکن ہے سامنے والا سو رہا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، واش روم میں ہو، کہیں بھی ہو، تو اس کا خیال رکھنا. بعض وہی دروازہ یوں بجاتا ہے جیسے لگتا ہے قیامت آ گئی، پتہ نہیں پہاڑ ٹوٹ پڑا کیا ہو گیا. اللہ محفوظ فرمائے. تو یہ بھی آپ نے اچھے مدنی پھول عطا فرما دی کہ دروازہ کھٹکھٹانے والوں کو بھی تھوڑا ادب کا لحاظ رکھنا چاہیے. ورنہ بچہ گھر پہ اگر آپ غور کریں کہ بچہ جو ہے وہ مشکل سے سلایا ہے اور رات کے جناب 11 بجے کا بندہ جو ہے وہ آ گیا ہے اور دروازہ ٹھک 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 بجا رہا ہے. ایک تو کس ٹائم پر آیا وہ، اب گھر والوں نے خدا کر کے اس بچے کو جو ہے وہ سلایا تھا. اب بچہ سو کے جب اٹھ جائے تو پھر دوبارہ پھر وہ جب سوتا ہے تبھی سوتا ہے جب اس کو نیند آتی ہے. تو جن کے بچے ہیں ان کو بخوبی اندازہ ہوگا. تو یہ اس پر کیا فرمائیں گے آپ حضور؟ بالکل، دیکھیں یہی ہے کہ جانے کا کسی گھر پہ انداز کیا ہونا چاہیے. جی. وقت بھی ذرا دیکھ لیں کہ بھئی آپ تو ٹھیک ہے رات جاگنے والے ہیں، لیکن وہ سامنے والا تو رات جاگنے والا نہیں. اس چیز کو بھی ذرا پیش نظر رکھیں. آپ نے جو ہے وہ صبح 12 بجے آفس جانا ہے، لیکن اس نے جو ہے وہ صبح فجر کے بعد ہی جو ہے وہ آفس جانا ہے، تو لازمی سی بات ہے وہ سو چکا ہوگا. اور پھر اگر چلیں ٹھیک ہے آپ وقت پر بھی گئے ہیں، لیکن ایک انداز، مہذب انداز، اور جو اسلام نے سکھایا کہ دیکھیں 3 مرتبہ جو ہے وہ کھٹکھٹایا جائے، جواب نہ ملے تو بغیر ناراض ہوئے واپس پلٹ آئیں. تو ان میں سے کوئی صورت اختیار کی جائے. بعض لوگ واقعی یعنی جب تک جو ہے وہ دروازہ نہیں کھلتا اگر ان کا بس چلے تو دروازہ توڑنے پر جو ہے وہ آ جاتے ہیں. تو ایسا کرنا ہرگز درست نہیں. ٹھیک ہے جی. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مدنی منیاں کتنے سال کی ہوں تو مدنی منوں کے ساتھ نہ کھیلنے دیا جائے؟ کیا سہری حیثیت ہے تھوڑا بتا دیجیے. جی حضور. نمازیں تو معاف ہوتی ہیں، ان نمازوں کی قضا نہیں ہوتی. ہاں، رمضان کے روزے ان ایام میں جو چھوٹتے ہیں ان روزوں کی بعد میں قضا کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. مزید حضور یہ بتائیے کہ ایسا لباس پہننا کہ جس سے انسان بالکل الگ اور نمایاں نظر آئے، یعنی 100 بندوں کے اندر سے ایک جو ہے وہ الگ ہی نظر آ رہا ہو، انگلیاں جو ہے وہ اٹھنا ہاں جی لوگ شروع ہو واہ جائیں کہ وہ اس کو لوگ دیکھیں. 4 بندے وہ دیکھو جی، کیا فرمائیں گے آپ؟ لباس شہرت جو ہے وہ ایسا لباس کہلاتا ہے، اور حدیث میں فرمایا کہ جو لباس شہرت پہنے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ذلت کا جو ہے وہ لباس پہنائے گا. تو لباس شہرت پہننا، ایسا لباس پہننا جو سب سے بالکل ہٹ کر ہو، کیونکہ مقصود اس میں تکبر، فخر، غرور ہوتا ہے، تو اس لیے وہ جائز نہیں ہے. یوں ہی ایک تو یہ انداز ہے لباس شہرت کا. دوسرا انداز علماء نے فرمایا یہ کہ جو ہے نہیں وہ بن کے لوگوں کو ظاہر کر رہا ہے. مثلا ایک عام آدمی ہے اور جو ہے بزرگان دین والا لباس پہنا ہوا ہے، یا اب تو ہمارے ہاں اتنا زیادہ وہ نہیں ہے، لیکن پرانے زمانے کے اندر جو ہے وہ علماء کا ایک اپنا خاص لباس ہوا کرتا تھا جو وہ پہنا کرتے تھے. اچھا جی. آج بھی آپ دیکھ لیں جیسے جبہ امیر سنت جو ہے وہ پہنتے ہیں، اس طرح کا لباس. اب ایک عام آدمی جو ہے وہ جس کی داڑھی بھی نہیں ہے، نمازیں بھی نہیں پڑھتا، وہ جبہ پہن کر جو ہے وہ گھوم رہا ہو، تو وہ بھی لباس شہرت میں داخل ہوگا. ہر کوئی جو ہے وہ اس کی طرف انگلی اٹھائے گا کہ یہ کب سے جو ہے وہ کیا ہوئی ہے اس کو. تو دونوں چیزیں منع فرمائیں کہ
بالکل ہٹ کر ہی ایسی چیز پہننا، اس میں فخر و غرور کا معنی، اور دوسرا یہ کہ اللہ والا تو نہیں ہے، عالم تو نہیں ہے، لیکن لباس پہن کر لوگوں پر یہ ظاہر گویا کرنا چاہتا ہے کہ میں عالم ہوں، یا میں بہت بڑا اللہ کا ولی ہوں، یا میں بڑا جو ہے وہ پہنچا ہوا ہوں، تو یہ بھی لباس شہرت میں آئے گا، اور یہ دونوں ہی جائز نہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ حضور ایسا لباس پہننا کہ جس میں سونے کے تار ہوں، اس میں کیا کہیں گے؟ جیسے کپڑا ہوتا ہے نا جی، کپڑا جب بنائی اس کی ہوتی ہے، ایک تانا ہوتا ہے، ایک بانا ہوتا ہے۔ بعض لوگ ایسا لباس پہنتے ہیں کہ ان کے کپڑے کے اندر سونے کے تار، وہ جس طرح دھاگا ہوتا ہے ویسے جو ہے وہ ہوتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ اور یوں ہی سونے کے بٹن استعمال کرنا، ان کا کیا حکم ہے؟ سونے کے بٹن کے استعمال کی تو علماء نے اجازت دی ہے، جبکہ چین کے بغیر ہوں۔ جو ایک بٹن ہوتے ہیں جس میں آپ نے دیکھا ہوگا چین لگی ہوئی ہوتی ہے دو بٹنوں کے درمیان، جی جی، تو وہ بغیر چین کے ہے تو جائز ہے، اور اگر چین کے ساتھ ہے تو ناجائز ہے۔ باقی جو آپ نے سونے کے تار والا پوچھا، اس کا فی الحال جو ہے وہ نظر میں جواب نہیں ہے کہ اس کا کیا حکم ہے۔ ریشم کا تو بیان فرمایا ہے کہ ریشم میں اگر تانا بانا ہو تو کس صورت میں حرام ہے، لیکن یہ جو سونے کا ہے اس بارے میں معلوم نہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا حضور یہ بتائیں کہ بعض لوگوں نے جیسے اسلامی بہنیں ہوتی ہیں تو ان کے دوپٹے ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سونے کے تار سے کڑھائی بھی کی جاتی ہے، اور بعض کپڑوں پر سونے کے تار سے نقش و نگار بھی ہوتا ہے، اس پر کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں، سونے کا استعمال عورت کے لیے جائز ہے بطور زیور، ٹھیک ہے، ویسے استعمال کے اعتبار سے عورت کے لیے سونا بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ جیسے عورت سونے کی کرسی کے اوپر جو ہے وہ بیٹھے یا سونے کے گلاس میں پانی پیے، یہ مرد پر جس طرح حرام ہے اسی طریقے سے عورت پر بھی حرام ہی ہے۔ اب وہی بات کہ اب کپڑے میں جو اس کا استعمال ہے یہ کس طور پر جو ہے وہ ہوگا، یہ وہی آپ کے پہلے سوال والی صورت ہی ہے تانے والی، اس پر انشاءاللہ ہم دیکھ کر آئندہ سلسلے میں کسی میں عرض کریں گے۔ جی انشاءاللہ حضرت ایک کال شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے، حضور یہ 3 مرتبہ دروازے پر دستک دی، دروازہ نہیں کھولا، واپس چلا جائے، اب جو گھر کا فرد ہو، گھر کا جو سربراہ ہو، وہ کیا کرے؟ وہ کہاں جائے؟ تو برائے کرم رہنمائی سے نواز دیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ جی حضور بہت اچھی طرح انہوں نے جو ہے وہ اشارہ کیا کہ جناب کیا وہ بھی جو ہے وہ چلا جائے۔ دیکھیں، یہ تو باہر سے آنے والوں کے لیے، اب جو گھر کا فرد ہے تو وہ کم از کم انتظار کرے، جب پتہ ہے اس نے تو اندر ہی جانا ہے، اس نے کہاں جانا ہے، لیکن وہی سامنے والا نماز میں مصروف ہے، واش روم میں ہے، یا اور جو ہے وہ کسی جگہ مصروف ہے، تو ایسی صورت میں کھٹکھٹا کر انتظار کچھ دیر کر لیں، پھر اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ کھٹکھٹا دیں حسب حال۔ ٹھیک ہے جی، مرحبا۔ یہاں حضور ایک سوال ہے، یہ کہہ رہے ہیں، غالباً اسلامی بہن کا سوال ہے یہ، کہ کیا ایک خاتون بغیر محرم کے علاج کی غرض سے 92 کلومیٹر سے زیادہ سفر کر سکتی ہے؟ عورت کے اوپر حج فرض ہو تو اس کے لیے تو یہ سفر نہیں کر سکتی، اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ زندگی میں ایک ہی مرتبہ حج فرض ہوتا ہے۔ اللہ جب حج فرض کی ادائیگی کے لیے اجازت نہیں ہے تو پھر کسی اور کام کے لیے اجازت کیوں کر ہو سکتی؟ ٹھیک ہے، تو محرم کے ساتھ ہی جو ہے وہ ترکیب بنائی جائے، اور اسی کے اندر لباس فائدہ میں ہے۔ بعد آپ نے دیکھا ہوگا اس طرح کا لباس بھی پہنتے ہیں کہ جناب جو ہے وہ بھالو کا چہرہ جو ہے وہ لگا لیا، اور جو ہے وہ شیر کا چہرہ جو ہے وہ لگا لیا، جوکر ٹائپ کے جو ہے وہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو ایسا لباس پہننا بھی جائز نہیں ہے۔ اگرچہ وہ جاب کے طور پر ہی کر رہے ہوں تو اس بات کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ لباس میں ہم وہ لباس، اچھا لباس کے اندر پھر تصویروں والے لباس ہوتے ہیں جی، اب جاندار کی تصویر والا کپڑا پہننا ویسے ہی حرام ہے، یعنی اس کو پہن کر نماز پڑھنا تو مکروہ تحریمی ہے، ناجائز و گناہ ہے، اس کا پہننا حرام، ایون کہ اس کا بیچنا خریدنا بھی حرام۔ اللہ اکبر۔ تو اب جاندار کی تصاویر والے جو ہے وہ لباس ہم خریدتے ہیں، بچوں کے لیے بھی خریدتے ہیں۔ اچھا بچے تو مکلف نہیں ہیں، وہ تو نابالغ ہیں، ان پر کوئی حکم شریعت نہیں، لیکن والدین اگر انہیں جاندار کی تصویر والا لباس جو ہے وہ پہنائیں گے تو ایسی صورت کے اندر والدین گناہگار ہوں گے۔ تو لباس میں ایک یہ بہت زیادہ ایک ہے کہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے کہ جناب تصاویر والے لباس جو ہے وہ لوگ لیتے ہیں، اور اسے بلکہ حضور میں تعجب خیز بات بتاؤں، اب تو لباس پر تصویر بنواتے ہیں بعد جیسے، ہاں جی، ایک شرٹ ہے جیسے مثال کے طور پر، تو اس شرٹ پر میں چاہتا ہوں میری تصویر اس پر بنی ہوئی ہو، جی تو میں بولوں گا بھی یہ تصویر میری بنا رہے ہیں، تو وہ ہوتے ہیں وہ شرٹ کے اوپر میری تصویر بنا کر مجھے دے دیں گے، لو بھائی یہ پہن لیں آپ، اس پہ کیا فرمائیں گے؟ یہ بھی بالکل بنانے والے کا بنانا، جاندار کی اگر تصویر ہے
تو وہ حرام ہے، اور پھر اس لباس کو پہننا، بیچنا، یہ سب جو ہے وہ حرام ہے۔ بہت سارا بیرون ملک سے مال کپڑوں کا آتا ہے، لنڈا کا آتا ہے، یا اور دیگر مال آتا ہے، تو اس میں کئی ایسی جو ہے وہ صورتیں دکھتی ہیں کہ کئیوں پہ جاندار کی واضح تصاویر موجود ہوتی ہیں، اور اتنی بڑی تصویر ہوتی ہے کہ اگر آپ زمین پر رکھیں اور کھڑے ہوں اور پھر دیکھیں تو وہ تصویر کا چہرہ واضح ہوگا۔ اب ایسی صورت میں اب کریں کیا؟ ایک تو چہرہ واضح ہوگا تو اس کا پہننا بھی جائز نہیں، خریدنا بھی جائز نہیں۔ لباس خرید لیا اس طرح کا تو اس کے چہرے کو جو ہے وہ چھپا دیں کسی چیز کے ذریعے سے، مکمل چہرہ اگر چھپ جائے گا تو اب اس کا پہننا جائز ہو جائے گا۔ باقی خریدنا بیچنا اس کا جب تک وہ تصویر موجود ہے جائز نہیں۔ ہاں اگر بہت ہی چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ تصویریں ہیں کہ اگر اسے آپ زمین پہ رکھیں وہ کپڑا اور کھڑے ہو کر دیکھیں تو اس کا چہرہ نظر بالکل بھی نہیں آئے گا، تو اس کا جو ہے وہ پہننا جو ہے وہ جائز ہے۔ دو اہم سوال حضور، ایک تو یہ کہ جو بھالو ٹائپ بنے ہوتے ہیں، جی کارٹون ٹائپ بچوں کے کپڑوں پر، اس کا بھی جواب دے دیں، اور ہمارے بہت پیارے ڈائریکٹر صاحب ہیں ادریس بھائی، آج ہمارے ساتھ ہیں پی سی آر میں، ان کی طرف سے ہے کہ آج کل تو کیک پر بھی، اور مجھے بھی واقعی ان کی بات سن کے یاد آ گیا، آج کل تو کیک پر بھی تصویر جو ہے وہ بنا کے دے دیتے ہیں۔ جیسے عرفان بھائی نے کیک بنوانا ہے اپنی سالگرہ کا، ایک مثال ہے، تو عرفان بھائی اپنی تصویر اگر ان کو دیں یہ مجھے بنا کے دو، تو بیکری والے بنا کے دے دیں، بنا کر دے دیتے ہیں۔ دیکھیں تصویر تو چاہے جو ہے وہ کیک پر بنے، جو ہے کسی بھی چیز پر بنے گی، جب جاندار کی تصویر ہوگی تو وہ جائز نہیں۔ اچھا آپ کیک پہ اپنی تصویر کہہ رہے ہیں، یہ تو اب آیا ہوگا، ورنہ پہلے جو ہے وہ جناب شیر کا کیک بنا ہوا ہے اور جو ہے وہ بلی کا کیک بنا ہوا ہے، یعنی کیک بنا ہوا ہے ایسا کہ وہ سامنے رکھا ہوا ہے تو پوری بلی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، تو اس کا تو علماء نے سخت منع فرمایا کہ دیکھیں نا وہ کیا کہیں گے، وہی فلاں نے بلی کی ٹانگ کھا لی۔ تو یہ جو حرام جانور کے بارے میں، اگرچہ وہ کھا تو نہیں رہا حرام جانور، لیکن وہ کہنا ہی جو ہے وہ ایک عجیب سی چیز لگتا ہے کہ فلاں نے جو ہے وہ فلاں کی ٹانگ کھا لی، یا شیر کا منہ جو ہے وہ فلاں بچے کو دے دو کاٹ کر، تو ایک عجیب سا جو ہے وہ لگتا ہے، تو اس لیے اس کی بھی اجازت نہیں، چاہے اپنی تصویر بنائے چاہے جو ہے وہ کسی اور جاندار کی بنوائیں، جائز نہیں ہے۔ اور بھالو وغیرہ اگر تو کوئی ایسا کارٹون ہے کہ جو دنیا میں جو ہے وہ اس طرح کا جاندار کوئی نہیں پایا جاتا، ایک ہے کہ جاندار پائے جاتے ہیں، بھالو کی تصویر ہے، بلی کی ہے اور شیر وغیرہ کی ہے، کہ وہ دنیا کے اندر ایسے جاندار پائے جاتے ہیں، ان کی تصویر ہے تو جاندار کی تصویر میں شمار ہوگا، وہ حرام ہے، اس کی اجازت نہیں۔ ایک یہ کہ چکور باکس جو ہے وہ بنا ہوا ہے، اس میں نیچے 2 ٹانگیں کر دیں اور اس کے باکس میں 2 آنکھیں کر دیں، تو اس طرح کا کوئی جاندار دنیا کے اندر نہیں پایا جاتا، تو اب اس پر وہ جاندار کی تصویر کا اطلاق نہیں ہوگا، اس کا لگانا جو ہے وہ جائز ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، بھرمار ہے میسیجز کی اور سوالات کی، لیکن ظاہر سی بات ہے 3 منٹ ہم جو ہے وہ اوپر لے چکے ہیں، تو عرفان بھائی شیڈ پر میں نے اپنا کہا تھا، تو اب کیک پر آپ کا بھی کہنا نا، اب شکر کرے ناز خان صاحب ٹائم ختم ہو گیا، ورنہ میں نے ان کی باری بھی لے جانی تھی بیچ میں، لیکن چلیں مدنی چینل کے ناظرین، مدنی پھول جاری کو سارے رہیں گے، ایک مدنی گلدستہ یہاں پر ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں، نجات کا راستہ بڑا پیارا مدنی گلدستہ ہے، آئیے مل کر دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مراقبہ یعنی اس بات کا علم اور یقین رکھنا کہ اللہ عز و جل دیکھ رہا ہے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور یہ تمام نیکیوں کی اصل ہے۔ مراقبہ کے بغیر کسی عمل میں اخلاص نہیں ہو سکتا۔ حضرت سیدنا ابن عطا رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ افضل عبادت کیا ہے، تو ارشاد فرمایا مراقبۃ الحق کی علی دوام الاوقات، یعنی افضل عبادت یہ ہے کہ ہر وقت مراقبہ، یعنی اس بات کا علم اور یقین ہو جائے کہ اللہ عز و جل دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ یقین ہمیں حاصل ہو جاتا ہے، یہ کیفیت ہمیں حاصل ہو جاتی ہے کہ اللہ عز و جل دیکھ رہا ہے، تو یہ افضل عبادات میں سے ہے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بہت سے شاگرد تھے، لیکن آپ تمام شاگردوں میں سے ایک پر خصوصی نظر فرمایا کرتے تھے۔ جب لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ اس شاگرد پر آپ اتنی شفقت کیوں فرماتے ہیں، تو آپ نے سارے شاگردوں کو بلایا اور سب کو ایک ایک پرندہ دیا اور ارشاد فرمایا اس پرندے کو ایسی جگہ جا کر ذبح کرو کہ جہاں تمہیں کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ اب شاگرد اپنے اپنے طور پر گئے اور پرندے کو ذبح کر کے آ گئے، لیکن
جس شاگرد پر آپ مہربانی فرمایا کرتے تھے، شفقت فرمایا کرتے تھے، زیادہ توجہ دیا کرتے تھے، وہ اس جانور کو ذبح کر کے نہیں آیا، تو ان بزرگوں نے اس سے پوچھا کہ تو نے اس پرندے کو کیوں نہیں ذبح کیا؟ اس نے عرض کیا علی جا، آپ نے فرمایا تھا کہ یہ پرندہ ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ مجھے کوئی بھی ایسی جگہ نہ ملی جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، کیونکہ جہاں بھی گیا وہاں میرا رب عز و جل مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس مراقبہ کرنے والے شاگرد کا یہ عالی شان جواب سن کر ان بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امتیازی سلوک اور زیادہ توجہ کے بارے میں پوچھنے والوں سے ارشاد فرمایا، یہ وجہ ہے جس کے سبب میں اس پر زیادہ توجہ کرتا اور اس کے ساتھ امتیازی سلوک کرتا ہوں۔ اے کاش ہمیں بھی یہ کیفیت حاصل ہو جائے کہ اللہ عز و جل ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ کیفیت حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے چند طریقے عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1، مراقبہ کے بارے میں معلومات حاصل کی جائے۔ اس سلسلے میں احیاء العلوم کی 5ویں جلد کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ مکتبۃ المدینہ نے ایک اور کتاب شائع کی ہے، احیاء العلوم کا خلاصہ۔ اس کا اصل نام لباب الاحیاء ہے، تو اس کے اندر بھی مراقبہ کے بارے میں معلومات ہیں، لیکن یہ معلومات بہت مختصر ہیں۔ تفصیل سے اگر ہم اس کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو احیاء العلوم کی 5ویں جلد کا مطالعہ کیجیے۔ نمبر 2، مراقبے کے جو فضائل ہیں، فوائد ہیں، ان پر نظر کی جائے کہ مراقبہ تمام نیکیوں کی اصل ہے۔ مراقبہ کے بغیر کسی عمل میں اخلاص پیدا نہیں ہو سکتا۔ مراقبہ تمام برائیوں سے بچاتا ہے۔ مراقبہ نیک اعمال میں رغبت بڑھاتا ہے۔ مراقبہ دل میں خوف خدا پیدا کرتا ہے۔ مراقبہ ظلم سے بچاتا ہے۔ مراقبہ کی تعلیم خود رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائی ہے۔ مراقبہ کرنا بزرگان دین کا مبارک طریقہ ہے۔ یہ فوائد ہمارے پیش نظر رہیں گے تو مراقبہ کرنے میں آسانی ہوگی، یہ کیفیت پیدا کرنے میں آسانی ہوگی کہ اللہ عز و جل ہمیں دیکھ رہا ہے۔ نمبر 3، نمایاں جگہ پر یہ لکھ کر لگا دیا جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی دامت برکاتہ العالیہ اس چیز کا ذہن دیتے ہیں۔ بعض اوقات آپ کارڈ لگاتے ہیں جس پر یہ لکھا ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یوں اگر ہم نمایاں جگہ پر یہ لکھ کر لگا دیں گے، کارڈ لگا لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ کیفیت پیدا کرنے میں، یہ کیفیت حاصل کرنے میں آسانی ہو جائے گی کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ اس مراقبے کی تعلیم ہمیں اپنے بچوں کو بھی دینی چاہیے۔ انشاءاللہ عز و جل اگر بچپن سے ہی اس چیز کی تلقین ہوتی رہی کہ اپنی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کیجیے، اپنا ذہن بنائیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو بچے گناہوں سے بچتے چلے جائیں گے اور ان کی ایسی تربیت ہوگی کہ انشاءاللہ عز و جل ان کو یہ فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی۔ اور جس چیز کی تلقین کی جائے، بار بار کسی کو کہا جائے تو وہ اپنے آپ کو بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، علی جا نماز میں سستی ہو جاتی ہے، جماعت سے نماز پڑھنے میں سستی ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ اسلامی بھائیوں کو، دیگر لوگوں کو، مسلمانوں کو نماز با جماعت پڑھنے کی تلقین کیا کریں، نیکی کی دعوت دیا کریں، نماز با جماعت پڑھنے کی دعوت دیا کریں۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا تو آہستہ آہستہ اس سے جو سستی ہو رہی تھی وہ بھی دور ہو گئی۔ اس لیے ہمیں دوسروں کو بھی یہ ذہن دینا چاہیے مراقبہ کا، انشاءاللہ عز و جل ہمیں بھی یہ کیفیت حاصل ہو جائے گی۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے 1 منٹ کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے ہم توقف کریں، تھوڑا سا رک جائیں اور یہ ذہن بنائیں کہ اللہ عز و جل ہمیں دیکھ رہا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی مراقبہ کرنے میں آسانی ہوگی، یہ کیفیت آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جائے گی اور مراقبہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی۔ اللہ عز و جل ہمیں ایسی کیفیت عطا فرمائے کہ ہر وقت ہمارے پیش نظر رہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سبحان اللہ، اللہ کریم مراقبے کی سعادت عطا فرمائے اور اپنا محاسبہ سیلف انالیسس کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہترین ذریعہ اس کا فکر مدینہ ہے، فکر مدینہ بھی کیجئے۔ اور جس طرح میں نے بھی شکریہ ادا کیا ہے ٹیلی تھون میں حصہ ملانے والوں کا، اور میسیجز بھی آ رہے ہیں ماشاءاللہ کہ ہم نے پیسے جمع کروائے ہوئے ہیں، اللہ کریم سب کی قبول فرمائے۔ شیخ طریقت امیر السنت نے کس طرح سے نوازا ہے اپنی دعاؤں سے، اپنی شفقتوں سے ٹیلی تھون میں حصہ ملانے والوں کو، آئیے دیکھتے ہیں۔ اور یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ نہیں کہ جس نے 1 یونٹ دیا ہے اس کے لیے ہی ہے، بلکہ جس نے بساط بھر جو ہے وہ اس میں حصہ ملایا ہے وہ بھی انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے دعاؤں میں سے حصہ پائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ آج ہم ایک صاحب کے گھر آئے ہوئے اور یہاں ماشاءاللہ بڑے پیارے پیارے تبرکات ہیں۔ منہ مبارک پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جلوہ فرما ہے۔ اچھا، روزہ پاک کے جالی مبارک کے اندر کی خاک مبارک میں یہاں تشریف فرمائے۔ غلاف کعبہ، یہ 50 سال پرانا غلاف کعبہ، پھر یہ دوسرا غلاف کعبہ کے 30 ٹکڑے مبارک، اور جناب یہ اس میں سبحان اللہ یہ پتھر مبارک کعبہ شریف کے اندر کے، مسجد نبوی شریف کے فرش کا ماربل، اللہ اللہ۔ تو جہاں تبرکات ہوں وہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ آئیے مل کے دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، پروردگار ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہر دعوت اسلامی والے والی کو بے حساب بخش دے۔ پروردگار تبرکات کی ہم زیارت کرتے ہوئے تجھ سے ان تبرکات کے وسیلے سے عرض کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو ٹیلی تھون کا سلسلہ ہو رہا ہے مدارس المدینہ، جامعات المدینہ کے لیے، تو اس میں جو بھی حصہ لے 1 یونٹ دے، کم از کم 1 یونٹ جو بھی جمع کروائے، اے اللہ ان تبرکات کے صدقے میں ان کو اس سے پہلے موت نہ آئے جب تک تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نہ کر لے۔ اور جو جتنے زیادہ یونٹس جمع کروائے ان کو اے اللہ ان کا نیکیوں کا پلڑا قیامت میں اتنا ہی وزندار ہو۔ اللہ جتنے بھی اسلامی بھائی اور جتنی بھی اسلامی بہنیں، میرے مدنی بیٹے، میری مدنی بیٹیاں، ہماری جامعات المدینہ اور مدارس المدینہ کے لیے جو ٹیلی تھون کا سلسلہ ہے، مدنی عطیات کی مہم ہے، اس میں جو جس طرح بھی حصہ لیں اپنے پلے سے جمع کروائیں رقم، یا دوسروں سے ترغیب دے کر حاصل کریں، جس طرح بھی حصہ لیں ان سب کو اس سے پہلے موت نہ دینا جب تک پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ نہ دیکھ لیں۔ اے اللہ، اے کاش تیرے کرم سے تیرے پیارے حبیب سرانے تشریف لے آئیں، آخری وقت ہمارے، اور کلمہ پڑھائیں، اپنے قدموں میں سلائیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد وسلم۔ اللہ پاک کی رحمت سے اس شعر کے مصداق بنیں گے کہ سربالی انہیں رحمت کی ادا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے۔ نگران شورا کا مدنی پھول ہے اور ہمارا بھی حسن ظن ہے مہروز بھائی کہ اللہ تبارک و تعالی امیر اہل سنت دامت برکاتہم القدسیہ کے مبارک جو زبان سے الفاظ ادا ہوتے ہیں ان کو اللہ کریم پورا فرماتا ہے، اور انشاءاللہ جتنوں نے بھی حصہ ملایا ہے اس میں، اور جس طرح سے حصہ ملایا ہے اور جتنا ملایا ہے، اللہ پاک کی رحمت سے وہ اس میں سے حصہ پائیں گے۔ ہمیں تو بڑی امید ہے اللہ کریم کی رحمت سے۔ سلمان بھائی، کل آپ نے تو ابھی کوئی سوال ہی نہیں کیا، لیکن میں عرض کروں، کل جو ٹیلی تھون ہوئی تو سچی بات ہے میں اپنے اندر کی کیفیت بیان کر رہا ہوں، رات کو آپ کو بیان بھی کی تھی کہ میں اپنے اندر اس ٹیلی تھون کی برکت سے ایک روحانی لذت پاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ مجھے کل اس پہ فخر ہو رہا تھا کہ میں اس میں بیٹھا ہوں، واہ، اس پہ مجھے ناز ہو رہا تھا کہ الحمدللہ عز و جل سنتوں کی عالمگیر تحریک کی ایک بہت اہم عطیات مہم میں
میں حصہ دار بناؤں، بھلے بولا نہیں ہوں، بیٹھا تو ہوں نا، تو یہ ایک سرور آ رہا تھا۔ پھر ایک لذت یہ آ رہی تھی کہ ہمارا مدنی مرکز اپنے اسلامی بھائیوں کا، اپنے ذمہ داران کا، جن لوگوں سے کام لے رہا ہے، ان کی کتنی محبت اور ان کی کتنی فکر مندی اپنے مطلب نظریات میں، اپنے اصول و ضوابط میں اور اپنے پریکٹیکل لائف میں رکھتا ہے۔ پھر امیر اہل سنت کی شفقت ہے کہ امیر اہل سنت مدظ اللہ العالی وہ شخصیت ہیں کہ 1% جسے کہتے ہیں محاورتاً 1% دعوت اسلامی کا آپ نے لیا نہیں ہے، ایسی بات بلکہ آپ کے رسائل ہوں، آپ کے کتب ہوں، آپ کے بیانات ہوں، ان سب کی آمدنی بھی آپ نے دعوت اسلامی ہی کے سپرد کر دی ہے۔ لیکن دعوت اسلامی اور دعوت اسلامی والوں کی خیر خواہی اور پھر جو دعوت اسلامی سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے کیسی دعائیں ہیں۔ اور کل میں مفتیان کرام کے اقوال سن کر اور اپنے مرکزی مجلس شورا کے نگران نے بھی پھر ٹیلی تھون میں ہاتھوں ہاتھ اپنے گھر کی رقم جمع کرائی، میں یہ کیفیات دیکھ رہا تھا کہ الحمدللہ یہ خود شخصیات ہیں، لیکن انہیں امیر اہل سنت کی زبان پر، ان کے قول پہ کس قدر اعتماد ہے، یقین کامل ہے کہ یہ بھی ان دعاؤں کا حصہ لینے کے لیے بھی دیگر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ حصہ لے رہے ہیں۔ پھر جو ایک جذبہ نظر آیا، سلمان بھائی آپ تو تھے ماشاءاللہ، دیر تک تھے آپ، ایک جو جذبہ نظر آیا، ایک جو سوچ ڈیولپ ہوتی ہے بعض اوقات نیگیٹو کہ یار کوئی سنتا نہیں ہے، کوئی دین اسلام کی طرف آ نہیں رہا، لوگ معاذ اللہ دور جا رہے ہیں، ایسے کانسیپٹس پیدا ہوتے ہیں، بعض اوقات وسوسے شیطان ڈالتا ہے۔ تو کل جس انداز پہ پوری دنیا سے رسپانس آیا ہے، بے شک یہ پیسے آئے، رقم آئی ہے، رقم بھی آئی ہے، نیتیں بھی آئی ہیں، نیتیں بے شمار آئی ہیں۔ تو یہ نیت یا یہ رقم جو ہے یہ کوئی چھوٹی بات تھوڑی ہے، اپنا مال انسان اپنی اولاد کو دیتے ہوئے کترا رہا ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت کے کہنے پر اور دعوت اسلامی کی شورا کی کوششوں سے، مدنی چینل کے ایفرٹ سے الحمدللہ رب العالمین جو رسپانس آیا اس نے دل اتنا بڑا کر دیا، اتنا بڑا، سبحان اللہ، الحمدللہ عز و جل۔ اللہ کریم سب کو برکتیں اور بہاریں عطا فرمائے۔ انشاءاللہ حضور کی محبت کا پیغام عام ہوتا رہے گا، امن و آشتی کا ایک جو سلسلہ ہے یہ پھیلتا رہے گا، اور دین اسلام کی روشنی سے، اللہ پاک کی رحمت سے، دعوت اسلامی کے ذریعے سے عالم اسلام جو ہے یہ جگمگاتا رہے گا، بلکہ عالم دنیا اسلام کی روشنی سے، اللہ پاک کی رحمت سے جگمگاتا رہے گا۔ کچھ آپ کی کال کو شامل کرتے ہیں، آپ کی کچھ فرمائشوں کو پورا کرتے ہیں۔ مہروز بھائی بھی ہمارے ساتھ شامل ہو چکے ہیں، انشاءاللہ موضوع پر بھی مدنی پھول عطا فرمائیں گے۔ واقعی ہمارے بھی جذبات ہیں، میں تو میسیجز بھی پڑھ رہا تھا اور مدنی چینل میں میں جو ہے وہ دیکھ رہا تھا کہ ہمارے مدنی عملے کے اسلامی بھائی مہروز بھائی 9-9 ہزار روپے بھی بعض اوقات تنخواہ ہوتی ہے بندے کی، اس میں سے بھی وہ 500 روپے اللہ کے نام کا دے دے، کیا سعادت مندی کی بات ہے۔ تو واقعی جذبہ ہے اور انفاق فی سبیل اللہ کی بہار ہے۔ میں نے کل یہ بات کہی بھی ہے کہ واقعی انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ بیدار ہے۔ اللہ کریم قبول فرمائے اور ہمیں یوں ہی اللہ دیتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ یہاں ان سب کی دل جوئی کے لیے ایک حدیث پاک سنا دیتا ہوں، ابھی ہم اعلان نہیں کر رہے یونٹ جمع کرائیں، یہ کریں دل جوئی کے لیے، جنہوں نے دیا ان کو اللہ کریم کیسے عطا کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل کیا، مضمون اس کا یہ ہے کہ ایک شخص کہیں پر جا رہا تھا تو اس کو بادلوں میں سے آواز سنائی دی کہ بادلوں سے کہا گیا کہ پانی برسانا شروع کرو، فلاں شخص کے باغ کو سیراب کرنا ہے۔ بادلوں نے برسنا شروع کیا، اب وہ پانی پہاڑ کے دامن میں جمع ہوا اور وہاں سے ایک کھالی کے ذریعے سے، ایک نالی کے ذریعے سے پانی نے ایک طرف چلنا شروع کر دیا۔ یہ شخص جس نے آواز سنی تھی یہ اس کے ساتھ ساتھ چلتا جا رہا ہے کہ پانی کس طرف، کس رخ پر جا رہا ہے۔ یہ وہاں پر پہنچا تو وہاں پر ایک باغ تھا اور باغ کے اندر ایک جو ہے وہ شخص تھا جو اپنے کھرپے کے ذریعے سے اپنے باغ کو پانی لگا رہا تھا۔ اس نے نام پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ نام سننے پر پتا چلا نام تو وہی ہے جو بادلوں سے سنا تھا کہ برساؤ، برسو اور فلاں کے باغ کو پانی دینا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ تم کیا عمل کرتے ہو کہ تمہارے باغوں کو یوں سیراب کیا جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کریم مجھے جو فصل عطا فرماتا ہے اس کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک اپنے لیے، ایک اگلے سال بونے کے لیے یا اس کو آگے بڑھانے کے لیے، اور ایک حصہ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتا ہوں۔ اور اللہ کریم کیسا عطا فرمانے والا ہے۔ تو آپ سب کی دل جوئی کے لیے ایک حدیث پاک تھی، وہ میں نے سنائی، اور قرآن پاک کی آیت بھی ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات،
اللہ کریم سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. اللہ آپ سب کا دیا ہوا قبول فرمائے. کچھ کالز کو شامل کرتے ہیں, آپ کی فرمائشیں پوری کرتے ہیں. نعت خان سیم میں بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد بشیر اتاری پکا گنجیرا وام بچرا میاں والی پنجاب سے عرض کر رہا ہوں. حضور کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. نعت خوان اسلامی سے عرض ہے کہ وہ یہ کلام سنا دیں. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. ماشاءاللہ. جناب محسن خان اتاری بات کر رہا ہوں ہند کے راجستھان کے نمباڑا شہر سے. ماشاء اللہ سلمان بھائی کل کے ٹیلی تھن پروگرام میں ماشاء اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے بھی حصہ لیا اور کنٹریبیوشن کیا. آپ کی بارگاہ میں عرض تھا کہ یہ نعت سنا دیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. ماشاءاللہ. مرحبا. ماشاءاللہ بھائی آپ کا یہ سلسلہ بہت پیارا ہے. الحمدللہ عز و جل اللہ آپ کو برکت ترقی عطا فرمائے. مدینہ بھائی میری یہ خواہش ہے کہ آپ مجھے ایک کلام سنا دیں. کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب. ٹھیک ہے جی. زار احمد چشتی اتاری. میرا تعلق چک نمبر 151 ٹن نار پرویز والا ضلع خانوال سے ہے. ماشاء اللہ بہت ہی پیارا سلسلہ لے کے آتے ہیں سلمان بھائی کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے. اور آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے لباس کے حوالے سے. اللہ تعالی سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, مجھے بھی اور تمام سننے والوں کو. سلمان بھائی میری والدہ کے لیے خصوصی دعا کروا دیا کریں, وہ بیمار رہتی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. آمین. اللہ کریم صحت سلامتی عافیت اور تندرستی عطا فرمائے. محمد قاسم رضا اتاری پلروان سے. سلمان بھائی اللہ عز و جل آپ کو برکتیں عطا فرمائے. آج کا جو موضوع لباس مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بڑا ہی پیارا موضوع ہے. اللہ عز و جل مزید برکتیں عطا فرمائے. مجھے یہ کلام سننا ہے کہ مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت. ٹھیک ہے جی. میرا نام محمد شاہ نواز اتاری اور ہند کے شہر مراد آباد سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے سلسلہ بڑا ہی پیارا اور لطف اندوز سلسلہ ہے. کافی علم دین حاصل ہوتا ہے اس میں. ماشاءاللہ بڑا ہی پیارا یہ سلسلہ ہے. سلمان بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ایک نعت پاک سنوا دیجیے آپ کے جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں. ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں. بڑی پیاری یہ کلام ہے, بڑا ہی پیارا. اور آپ سے عرض ہے کہ آپ اس کو ضرور سنوا دیجئے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. آمین آمین آمین. پیارے سلمان بھائی لکڑ منڈی سے امان اللہ اتاری عرض کر رہا ہوں. آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کل کے ٹیلی تھون میں جو یونٹ جمع ہوئے ہیں آپ یہ ارشاد فرما دیں کہ کتنے یونٹ کا ہدف تھا اور کتنے یونٹ اکٹھے ہو گئے جمع ہو گئے ہیں. جزاک اللہ خیرہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جی ہدف تو تھا 3,13,000 کا, جمع کتنے ہوئے ہیں یہ جو ہے مجھے علم نہیں ہے اور نہ ہی میں نے اس کی کارکردگی لی ہے, نہ ہی اس کی معلومات لی ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ سب کا کنٹریبیوشن قبول فرمائے. ہمارا کام تھا جمع کروانا اور ہم نے بھی جمع کروائے ہیں, آپ نے بھی کروائے ہیں. اللہ کریم قبول فرمائے. مرحبا. سلمان بھائی مجھے اتنا سنا دیجیے گا. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکانے والے. واہ جی کیا بات ہے, کیسے ورسٹائل انداز میں آپ نے جناب یہ فرمائش کی ہے. 3-4 انداز میں آپ نے پڑھا ہے اس کو, ایک شعر کو. چلیں ٹھیک ہے جی, بلا لو پھر مجھے شاہ بہر و بر مدینے میں یہ کلام سننا ہے. رب نواز بھائی ہیں ثوابی سے, مرحبا خیبر پختونخوا سے. نعمان بھائی پنڈی گھیب سے ہیں, مرحبا آپ کا میسج کرنا. عمیر حمزہ بھائی ہیں, مرحبا آپ کا میسج کرنا. زمزم نگر حیدرآباد سے اسلامی بھائی ہیں, عمیر بھائی ہیں. بہت شکریہ آپ کے میسج کے لیے. اور یہ ہیں جی سلا والی سے میسج ہیں
نام مینشن نہیں ہے. بہرحال جی بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے. عامر رضا بھائی ہیں مرکز الاولیاء لاہور سے, اور شمس الدین بھائی ہیں, بہت شکریہ جی آپ کے میسیج کے لیے. کوئٹہ سے میسیج ہے, مجھے کلام سنا دیجیے, کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری, واہ واہ. ندیم اتاری بھائی ہیں, مشرق کا تو امام ہے الیاس قادری, یہ کلام سننا ہے. اور بھی کافی سارے میسیجز ہیں, ان کو بھی انشاءاللہ پھر شامل کریں گے. مدنی چینل کے واٹس ایپ نمبر پر جو آپ میسیجز بھیج رہے ہیں کچھ ان کو بھی شامل کرتا ہوں. یہ ہیں جی, ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, یہ کلام سنا دیجئے. دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو, یہ کلام سننا ہے. ہند کے گاؤں سلایا سے معاویہ بھائی ہیں, کہہ رہے ہیں کہ جی کلام سنا ہے, گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر. واہ کیا پیارے کلام کی فرمائش کی ہے آپ نے, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور کلام سنا دیجئے آج سکھ مترانی ودھیری, یہ جڑام والا سے میسیج ہے, بہت شکریہ. فرمائش کنندہ ہیں اویس احمد قادری اور جلال پور سے ہیں جی, یو پی الہند سے, کہہ رہے ہیں کہ سلسلہ آپ کا بہت اچھا ہے, ایمان افروز بھی ہے, کلام سنا دیں بلا لو پھر مجھے شاہ بحر و بر مدینے میں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا میسیج کرنا قبول منظور فرمائے. اور بھی کافی سارے میسیجز ہیں, نعت خان سیمی کی طرف چلتے ہیں اور کچھ کلام سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے, مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے, پلانا مدنی مدینے والے, میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے, میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے, انہیں نیک تم بنانا, انہیں نیک تم بنانا, مدنی مدینے والے, مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ, حسن جمیع خصالہ, صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ. میں نثار تیرے کلام پر, میں نثار تیرے کلام پر, ملیوں تو کس کو زبان نہیں. میں نثار تیرے کلام پر, ملیوں
تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں، وہ ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں۔ مال و دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے ہیں، مال و دولت کی، مال و دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے ہیں، ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں، ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں، جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، وہ ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ مدنی گلدستہ ہے ایک مہروز بھائی، ذہنی آزمائش اپلیکیشن کے حوالے سے، ذہنی آزمائش سلسلہ بھی چل رہا ہے اور اس کی اپلیکیشن کے حوالے سے ایک مدنی گلدستہ بھی ہے، تو وہ مدنی گلدستہ دیکھ لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے ادریس بھائی ہیں، ان کی دلجوئی کی نیت بھی کر لیتا ہوں، ذہنی آزمائش کو بھی ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں یہ، تو چلیں ادریس بھائی آپ کے نام ذہنی آزمائش کا مدنی گلدستہ۔ جی
IT مجلس دعوت اسلامی پیش کرتی ہے ذہنی آزمائش کوئز ایپلیکیشن. ذہنی آزمائش کوئز ایپلیکیشن موبائل کے سافٹ ویئرز کی صورت میں یہ الحمدللہ آپ کے ایپ اسٹور پر بھی اور پلے اسٹور پر بھی آ چکی ہے. یعنی ایپل کے جتنے بھی iOS کے جس کے پاس بھی ڈیوائسز ہیں وہ بھی، اور جس کو آپ اینڈرائڈ ڈیوائسز کہتے ہیں اس پر بھی یہ ایپلیکیشن اس وقت لانچ ہو چکی ہے. میں دعوت دیتا ہوں دنیا بھر کے مدری چل کے ناظرین کو، اپنے موبائل فون پر، اپنے آئی پیڈس پر آپ ابھی چاہیں تو ذہنی آزمائش کوئز ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. یہ ایپلیکیشن ہے کیا؟ فیچرز، سیگمنٹس، لیولز، کوسچنز، ریزیوم، ریپلے ساؤنڈ. ہائی سکور حاصل کرنے کے لیے آپ کا رجسٹر ہونا ضروری ہے. مور ایپس. ایپ سٹور پر دعوت اسلامی کی دیگر موبائل ایپلیکیشنز حاصل کر سکتے ہیں. شیئر وتھ سوشل میڈیا. شیئر کے ذریعے موبائل ایپلیکیشن کو سوشل میڈیا پر شیئر بھی کر سکتے ہیں. ہیلپ. اس ایپلیکیشن میں موجود ہیلپ کے آپشن کی مدد سے آپ مدد حاصل کر سکتے ہیں. ہاؤ ٹو یوز. موبائل ایپلیکیشن استعمال کرنے کا طریقہ. سب سے پہلے اکاؤنٹ رجسٹر اور پھر لاگ ان کریں. اسٹارٹ پر کلک کریں اور سیگمنٹس پر لیولز پر کلک کریں. سیگمنٹس میں آپ کے 6 سیگمنٹس ہیں. پھر لیولز میں آپ کے پاس 10 لیولز ہیں اور ہر لیول میں 10 سوالات ہیں. سیٹنگ آپشن میں ساؤنڈ کو آن یا آف بھی کر سکتے ہیں اور سنک کے آپشن کی مدد سے ڈیٹا اپڈیٹ کر سکتے ہیں. موبائل ایپلیکیشن ذہنی آزمائش کوئز ایپ ابھی ڈاؤن لوڈ کریں اور فائدہ حاصل کریں. سبحان اللہ، بڑی پیاری اپلیکیشن ہے جی. الحمدللہ میرے موبائل میں بھی موجود ہے اور یہ دعوت اسلامی کی مجلس IT کا ایک زبردست کارہائے نمایاں ہے کہ موبائل کا درست استعمال یہ بھی ہمیں سکھایا جا رہا ہے، اور موبائل سے ہم کس طرح وقت بھی جو ہے وہ گزار سکتے ہیں اور علم دین سیکھتے ہوئے وقت گزار سکتے ہیں یہ بھی سکھایا جا رہا ہے. ایک حال ہی میں ماضی قریب میں ایک زبردست اپلیکیشن جو ہے وہ لانچ ہوئی ہے دار الافتاء اہل سنت کے عنوان سے. شیخ طریقت امیر سنت نے اس کا افتتاح بھی جو ہے فرمایا ہے. یہ بھی الحمدللہ عز وجل میرے موبائل میں بھی ہے. اس کو بھی آپ جو ہے وہ پلے اسٹور سے حاصل کر سکتے ہیں. اینڈرائڈ ورژن والے اور iOS ورژن والے بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں. تقریباً روزانہ کی بنیاد پر اس میں ڈیٹا جو ہے وہ اپڈیٹ بھی ہوتا رہتا ہے. تو انشاءاللہ علم دین کا ایک خزانہ آپ کے ہاتھ آئے گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. مہروز بھائی یہ بتائیے کہ کیا مدنی پھولا دے رہے ہیں آپ؟ کیا مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں؟ صلی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سلمان بھائی، آج ہمارا موضوع ہے لباس مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سب سے بنیادی بات تو یہ کہ لباس انسان کا ایک فطری تقاضا ہے اور ایک حیا کا یہ مظہر بھی ہے اور ایمان کی بھی علامت ہے. یوں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے لباس سب ہی کی سنت ہے. اور میرے پیارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لباس کے معاملے میں علماء نے لکھا کہ کوئی خاص تکلف نہیں کیا کرتے تھے، یعنی عمدہ اور ادنا لباس کے معاملے میں تخصیص نہ کرتے تھے، بلکہ آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جو دستیاب ہوتا اسے استعمال فرما لیا کرتے تھے، شرف نسبت عطا فرما دیا کرتے تھے. اب دوسری یہ جنتیوں کا لباس، جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو جب وہ لباس زیبتن کیے ہوئے تھے، اور جب جنتی جنت میں جائیں گے تو اللہ رب العزت نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لباسوں کو بیان فرمایا ہے کہ جنتی لباس میں ریشم پہنیں گے. یعنی ریشم کے جو حرام ہونے کے متعلق احادیث ہیں اس میں یہ مضمون بھی موجود ہے کہ یہ جنتیوں کو جنت میں پہنایا جائے گا ریشم کا لباس. ایک تو یہ. دوسری بات یہ کہ لباس پہنتے کیوں ہیں، لباس پہننے کی وجہ، مقاصد اور وجوہات کیا ہیں. سلمان بھائی اگر غور و فکر کریں تو 2-3 چیزیں ایسی ہیں جو کسی بھی معاشرے میں اور کسی بھی جغرافیائی حدود میں اگر ہم چلے جائیں اور سوال کریں کہ بھئی لباس کیوں پہنا جاتا ہے
تو سلیم الطبع جو لوگ ہیں، جن کی عقلیں سلامت ہیں، جن کے ضمیر کسی نہ کسی حد تک زندہ ہیں، وہ کم از کم ان چیزوں کو ایکسیپٹ بھی کریں گے اور بیان بھی کریں گے کہ لباس پہننے کی 3-4 بنیادی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اپنے ستر کو چھپانا، اپنے جسم کو چھپانا اور اسے موسمی تغیرات سے بھی محفوظ رکھنا، اور روایتوں میں بھی یہ مضامین موجود ہیں۔ دوسرا یہ کہ اخلاقی طور پر بھی لباس ایک عمدہ عمل ہے کہ اس کے لباس کی وجہ سے آپ کی بصر و بصارت، آپ کی آنکھوں میں اور آپ کے دل میں کیفیات تبدیل ہوتی ہیں۔ تیسری وجہ یہ قومی اور مذہبی تشخص ہوتا ہے، ہر قوم کا ایک قومی اور مذہبی تشخص ہوتا ہے، تو ہم الحمدللہ عز و جل مسلمان ہیں، تو ہمارا بھی اپنا ایک تشخص ہے۔ اب اگر انہی باتوں کو لے کر اگر ہم آج غور کریں تو پہلی بات کہ لباس جسم چھپانے کا ذریعہ ہے، بنیادی وجہ ہے یہ کہ اس کے ذریعے جو ہے ستر پوشی ہو۔ آدم علیہ السلام نے اس کو اسی لیے اختیار کیا، دیگر انبیاء نے اس کو اختیار کیا، بنیادی وجہ یہ رہی۔ اب ہم سب غور کر لیں، میں زیادہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، کچھ ڈیٹیل بیان بھی ہو گئی ہے کہ ستر پوشی ہمارے لباس سے کتنی ہو رہی ہے۔ یہ مسلمان مرد بھی غور کریں، مسلمان خواتین بھی اس پہ غور کریں۔ دوسری چیز یہ کہ لباس ایسا ہو اخلاقی طور پر کہ جو ہماری روحانیت میں اضافے کا باعث بنے، جیسے کہ سفید لباس جو ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں، میں روایتوں سے ہٹ کر ایک پریکٹیکل بات عرض کرتا ہوں۔ روایت میں پڑھ دوں جی، اجازت ہو آپ؟ جی جی بالکل۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کو نقل کر رہے ہیں امام ترمذی، جی شمائل ترمذی کے اندر حدیث پاک نقل کر رہے ہیں، اور امام ترمذی کی جو سنن ترمذی ہے یا جامع ترمذی ہے، اس کے بارے میں محدثین لکھتے ہیں، من کان فی بیتہ ھذا الکتاب کأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتکلم فی بیتہ، کہ جس کے گھر میں امام ترمذی کی کتاب جو ہے وہ رکھی ہو، ترمذی شریف، تو وہ گھر ایسا ہے گویا حضور اس گھر میں خود کلام فرما رہے ہیں۔ وہ امام ترمذی حدیث نقل کر رہے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا سفید کپڑے پہنا کرو کیونکہ یہ زیادہ ستھرے اور پاک رہتے ہیں، اور اسی سے اپنے مردوں کو کفن پہنایا کرو۔ بالکل ایسا ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سفید لباس کو پسند فرمایا، اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے اس کے ساتھ ساتھ کہ یمنی جبت دھاری دار جسے حبرتن کہا کرتے تھے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ بہت محبوب تھا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ سفید لباس کا ایک پریکٹیکل بات عرض کرتا ہوں جو تجربات اور مشاہدات ہیں اور جس کو جدید سائنس نے بھی مانا ہے، وہ یہ کہ سفید لباس جو ہے یہ پاکیزگی اور روحانیت کے زیادہ قریب ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پسند فرمایا ہے۔ تو یہ لباس کا ایک اثر، اخلاقی طور پر جو اثر ہو رہا ہے یا سائیکولوجیکل نفسیاتی طور پہ جو آپ کو اثر ہوتا ہے، آپ ایک عمدہ سفید اجلا لباس پہنتے ہیں تو آپ گویا کہ ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ میں ایک نیکی کے رستے پر ہوں، اور سفید لباس اس بات کی بھی عکاسی کرتا ہے کہ جیسے سفید لباس پہ کوئی دھبا آ جائے، کوئی نشان آ جائے تو فوراً ظاہر ہو جاتا ہے۔ اجلا لباس پہنتے ہیں تو اسے اجلا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمارے رب نے ہمارے باطن کو اجلا بنایا ہے تو ہمیں اس کو بھی اجلا رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تیسری چیز یہ کہ لباس جو ہے وہ قومی اور مذہبی تشخص کا آئینہ دار ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت معروف حدیث ہے، آپ نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس نے کسی قوم سے مشابہت اختیار کری وہ انہی میں سے ہے گویا کہ۔ اب یہاں پہ ظاہر سی بات ہے، اس کی جو شرح ہے حدیث کی، اس میں علماء نے فرمایا ہے کہ جو کسی قوم کا مذہبی لباس ہو وہ پہننا ناجائز ہے اور حرام ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اور اسلام کی تعلیمات کو اگر ہم دیکھیں تو کپڑے پہنانے کی بھی اپنی اہمیت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کو عام کرنے، کھانا کھلانے اور جو بے لباس ہو اسے لباس پہنانے کی ترغیب ارشاد فرمائی۔ اچھا، لباس کا اطلاق قرآن کریم فرقان حمید میں زوجین پر بھی کیا گیا ہے، زوجین کو یعنی شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کے لیے لباس فرمایا گیا ہے، اور اسی طریقے سے
رات کو بھی لباس کہا گیا ہے. اور مفسرین نے اس کی وجہ بیان فرمائی کہ لباس جو ہے وہ انسان کی پوشیدہ چیزوں کو چھپاتا ہے، ستر کو چھپاتا ہے، ڈھانکتا ہے، اس کی پردہ پوشی کر دیتا ہے. تو اسی طریقے سے میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے پردہ پوشی کا باعث بنتے ہیں، ان کی حیا کی چیزوں کو باقی رکھتے ہیں. اور اسی طریقے سے جو رات ہوتی ہے کہ جب رات آتی ہے تو رات بھی اپنے اندر پوشیدگی لے کر آتی ہے، اپنے اندر چھپانے کی صلاحیت لے کر آتی ہے. اسی لیے قرآن کریم نے اس کو لیل کہا، لباس کہا، رات کو لباس کہا کہ رات کو ہم نے تمہارے لیے لباس بنایا. آیت پڑھ دوں؟ جی بالکل پڑھ. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. تو رات کو لباس بنایا ہے، ایک جہت اس کی یہ بیان فرمائی. اب اگر ہم اپنے معاشرے پہ غور کریں نا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لباس پہلے بیان کر دوں یا میں کچھ اس طرح؟ جی. اگر ہم اپنے معاشرے پہ غور کریں سلمان بھائی تو عجیب معاملہ نظر آتا ہے کہ ایک تو لباس کا یہ بیان ہوا نا کہ وہ کسی دوسری قوم کا مشابہت میں نہ ہو. دوسری بات یہ کہ مرد اور عورت کے کپڑوں کو الگ الگ بیان کیا گیا ہے. دو ان کے صنفی امتیاز جو ہے، ان کی جو صنفی علیحدگی ہے وہ لباس میں بھی ہونا چاہیے. اب معاملہ یہ ہے کہ مرد جو ہیں، مرد وہ خواتین کے انداز کے لباس پہننے لگے، خواتین جو ہیں وہ مردوں کے مشابہ لباس پہننے لگی. تو اس سے کیا ہو رہا ہے کہ آپ کا جو ایک اسلامی تشخص ہے، جس امت سے آپ بلونگ کرتے ہیں، وہ کہاں گئی؟ پھر دوسری بات یہ کہ اخلاقی طور پر اگر آپ دیکھیں، یعنی آپ کو حیرت ہوگی، مجھے کسی نے ایک لڑکے کی تصویر واٹس ایپ کی، وہ لڑکا جو ہے دوپٹہ پہنا ہوا ہے. آپ نے دوپٹہ پہنے ہوئے تصویر دیکھی؟ ہم نے جو ایک سلسلہ کیا نگران شورا کے ساتھ، جی وہ فیشن کے اوپر جو سلسلہ کیا تھا، جی اس سلسلے کے دوران یا اس کے بعد مجھے کسی نے تصویر بھیجی، میں تو حیران ہو گیا. بالکل عورتوں والے کپڑے، جیسے عورتیں جو ہے وہ شادی کے موقع پر دلہن کو کپڑے پہناتے ہیں، ویسے جناب لڑکے نے کپڑے پہنے ہوئے. جی عجیب حال، عجیب مینٹلٹی، عجیب ذہنیت بنتی چلی جا رہی. اچھا، پھر ہمارے معاشرے میں المیہ کیا ہے کہ لباس سے ہم شخصیات کو تولنے لگے. ایون یہ کہ مبلغین جو ہوتے ہیں، علماء جو ہوتے ہیں، سلمان بھائی آپ کو بھی اس کا پریکٹیکل شاید ہو شاید نہ ہو، کہ ان کے بھی لباس سے تولتے ہیں. اگر عمدہ لباس پہنے ہوئے ہیں تو ذرا توجہ بڑھ جاتی ہے. اچھا، پہننا چاہیے، اگر اللہ رب العزت نے توفیق دی ہے تو بالکل پہننا چاہیے. احادیث کریمہ میں آیا کہ ریاض الصالحین میں اور ترمذی شریف میں بھی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ اس کی نعمت کا اثر اس کے بندے پہ نظر آئے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کو پسند فرمایا کہ اللہ نے اگر تمہیں وسعت دی ہے تم عمدہ اچھا لباس پہنو، لیکن عمدہ اور اچھا لباس ہے کون سا؟ سوال یہ ہے نا کہ عمدہ اور اچھا لباس وہ ہے جو مجھے یا کسی اور کو پسند ہے، یا جو لیٹسٹ ٹرینڈ ہے یا جو لیٹسٹ فیشن ہے وہ عمدہ اور اچھا لباس ہے، یا اچھے اور عمدہ لباس کی تعریف کچھ اور ہے. تو اچھا اور عمدہ لباس تو وہی ہے جو اچھے اور عمدہ لوگوں نے پہنا ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر اچھا کون؟ سارے اچھوں سے اچھے، سارے اعلیٰ سے اعلیٰ، سارے افضلوں سے افضل، سارے اونچوں میں اونچا سمجھ گئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اور صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے جو لباس پہنا، یقیناً وہ سب سے عمدہ ہے، وہ سب سے اچھا ہے، سب سے اعلیٰ ہے. اگرچہ ان کی تفصیلات، ساری تفصیلات کو اپنانا ضروری نہیں ہے، لیکن بیسک جو ہے، اس کی بنیاد جو ہے، تھیم جو ہے، اس کو فالو کرنا ضروری ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قمیص کو پسند فرمایا، پاجامے کو پسند فرمایا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر استعمال فرمائی، امامہ استعمال فرمایا، اور لباس ہی کا حصہ ہے اگرچہ جدا طور پر بیان کیا جاتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نالین شریفین استعمال فرمائی ہیں. تو یہ سارے لباس جو ہیں یہ ایسے ہیں کہ جس کو ہم پہنتے ہوئے نیت کر سکتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کے قریب ترین ہم لباس پہن رہے ہیں. تو اس طریقے کا لباس پہنا جائے، بجائے اس کے کہ ادھر ادھر کی تراش خراش کی جائے. اور جو بات میں نے جملہ ادھورا چھوڑا تھا سلمان بھائی، کہ آج ہم لباس میں تول رہے ہیں. ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ آتا ہے کہ وہ ایک سادہ سے لباس میں کسی دعوت میں چلے گئے، تو حارث گارڈ نے انہیں باہر بھگا دیا کہ جاؤ بھائی، یہاں تمہارا کیا کام ہے، بڑے لوگوں کی دعوت ہے. اب وہ پھر دوبارہ گئے اور اس نے
کیا کرا, دوبارہ کیسے گئے کہ عمدہ پوشاک پہن کر گئے. اب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں. بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم مثال میں گم ہو جاتے ہیں اور جو اس کا مدعا ہوتا ہے وہ بھول جاتے ہیں. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین, وہ شخص جو تھے وہ دوبارہ جب گئے تو عمدہ لباس میں گئے. اب جو گارڈ تھا اس نے اندر داخل ہونے دیا دعوت میں. اب جب کھانے کا وقت شروع ہوا تو انہوں نے کچھ کھانا اپنے لباس پہ ڈال دیا. تو لوگوں نے کہا حضور یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ دعوت تو میرے لباس ہی کو دی گئی ہے, تو کسی کو ادنا لباس میں دیکھ کے حقیر نہ سمجھے, اور ہر اعلیٰ لباس پہنا ہوا شخص, آپ کی نظروں میں جو بھی اعلیٰ ہے, ہر اعلیٰ لباس پہنا ہوا شخص اچھے کردار کا مالک نہیں ہو سکتا. رب کریم نے ضروری نہیں کہ ہر اعلیٰ لباس پہنا ہوا آدمی اچھے کردار کا مالک بھی ہو. تو بالکل ایسا ہی ہے. اللہ رب العزت نے ہماری ستر پوشی کے لیے, ہماری حفاظت کے لیے, ہمارے جمال کو بڑھانے کے لیے گویا کہ لباس اتارا ہے. لیکن اس لباس کو بیان کرنے کے بعد فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ, کہ لباس تقوی بھی ایک لباس تو یہ ہے جو ہم پہنتے ہیں کپڑے کا, ایک لباس یہ ہے جو لوگوں کو نظر آ رہا ہے اور اس سے ہمارا جمال بڑھ رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 1 درہم کا لباس خریدا, پھر پہنا اور پھر شکر بجا لائے کہ اس کے ذریعے اللہ رب العزت نے میرے جمال کو بڑھایا ہے. تو یقیناً لباس کے ذریعے, جائز لباس کے ذریعے زینت حاصل کرنا درست ہے, اچھا ہے. اور جب مسلمانوں کی طرف جایا جائے تو اچھے انداز سے جائز زینت کو اختیار کرتے ہوئے جانا چاہیے. لیکن اب ہم غور کریں نا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پسندیدہ لباس جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں سلمان بھائی, کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, سب کو پتا ہے. لیکن آج ہم ان کو پہننے میں ایسا لگتا ہے کہ آر محسوس کرنے لگے. یعنی جتنی بڑی گیدرنگ ہوگی, جتنے ٹاپ کلاس کی گیدرنگ ہوگی, تو پھر ہمارا سنتوں بھرا لباس جو ہے وہ پہننا دشوار ہوتا جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ علماء اسلام کو سلامت رکھے, دعوت اسلامی کو سلامت رکھے, امیر اہل سنت کو سلامت رکھے. سلمان بھائی اگر آج سے 20 سال پیچھے چلے جائیے, آپ 25 سال پیچھے چلے جائیے, تو جو لباس کی معاملات تھے وہ اتنے بگڑے تو نہیں تھے, لیکن اتنے سنت کے آئینہ دار بھی نہیں تھے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی لباس کے معاملے میں جو سنتیں ہیں, ان میں سے بھی کئی سنتیں ایسی ہیں جو امیر اہل سنت نے زندہ فرمائی ہیں. اور آج نوجوان اسلامی بھائی اور ہماری اسلامی بہنیں اس لباس کو زیب تن کر رہے ہیں جو شریعت کو مطلوب اور مقصود ہے. واہ سبحان اللہ, بڑے پیارے انداز میں مہروز بھائی نے بڑے اچھے مدنی پھول جو ہے وہ عطا فرمائے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. عرفان بھائی آپ کیا فرما رہے ہیں؟ سلمان بھائی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف احادیث طیبہ میں اس بات کا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ جب اللہ رب العالمین تمہیں کوئی نعمت عطا فرمائے تو اس کی پاکی بیان کرو, اظہار نعمت کرو, اور اسی طریقے سے اس کی تحمید اور اس کی تقدیس اور اس کی کبریائی بیان کرو, اور اس کی بارگاہ میں شکر بجا لو, شکریہ ادا کرو اس کا. اس ضمن میں اگر ہم آج کے موضوع سخن کو دیکھتے ہیں تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی بھی ہمیں تعلیم عطا فرمائی کہ جب اللہ کریم تمہیں نیا کپڑا عطا فرمائے, امامہ تم نیا پہن لو, کرتا نیا آ جائے یا نیا کپڑا زیب تن کرو, تو پھر اظہار حمد اور تحدیث نعمت کا اظہار کرو. سبحان اللہ. کیونکہ قرآن مقدس میں بھی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. ایک اور مقام پر سورہ مبارکہ ابراہیم کی دوسرے رکوع کی پہلی آیت میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم میرا شکر کرو گے تو ضرور میں تمہیں زیادہ دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, اگر کفران نعمت کرو گے, نعمتوں کے اظہار کے حوالے سے شکر نہیں کرو گے, تحدیث سے نعمت نہیں کرو گے, ان عذابی لشدید, تو میرا عذاب دردناک ہے. ایک اور مقام پر فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون, واشکروا لی, اور میرا شکر ادا کرو. تو یہاں پر قرآن مقدس میں بھی کئی ایک مقامات پر اللہ کریم نے بندوں کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ میری نعمتوں کا اظہار کرو, تحدیث سے نعمت کرو, اور میری نعمتوں کے حوالے سے شکر میری بارگاہ میں بجا لاؤ. ٹھیک. اب حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب رسول کریم رؤوف الرحیم
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नया कपड़ा ज़ेब तन फरमाते तो उसको उस नाम से मौसूम फरमाते, जैसे अमामा शरीफ या कुर्ता या चादर। फिर फरमाते, ए अल्लाह तबारक व तआला, हर किस्म की तारीफ हर जमाने में हर तरीके पर हर एक से खास तेरे ही लिए है। जैसे कि तूने ये कपड़ा मुझे पहनाया, इस पर मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं। ए अल्लाह, तुझ ही से इस कपड़े की भलाई चाहता हूं और जिस काम के लिए ये कपड़ा बनाया गया है उसके लिए भी भलाई चाहता हूं। इस कपड़े के शर से तुझ ही से पनाह मांगता हूं और जिस शरारत वाले काम के लिए ये कपड़ा बनाया गया है इसके शर से पनाह मांगता हूं। एक और रिवायत में है सैयदना मुआज़ बिन अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरफू रिवायत है, फरमाया जिस शख्स ने नया कपड़ा पहना और फिर कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी हाज़ा वरज़क़नीही मिन गैरि हौल मिन्नी वला कुव्वा। फरमाया कि जिस शख्स ने नया कपड़ा ज़ेब तन किया और उसके बाद ये दुआ पढ़ी, फरमाया गुफ़रल्लाहु लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, तो अल्लाह करीम उसके पिछले गुनाहों को माफ फरमा देता है, माफ फरमा देगा। सुभान अल्लाह, कैसी प्यारी बात है महरोज भाई। अल्लाह ताला की नेमत है, अल्लाह तबारक व तआला ने अता की है और बंदा अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहा है और अल्लाह ताला शुक्र अदा करने वाले की बख्शिश फरमा रहा है। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाएं अल्लाह तबारक व तआला की रहमत पर। तो ये दुआएं भी हमें जो है सीखनी चाहिए और दुआएं मांगने की और दुआएं पढ़ने की हमारी आदत भी होनी चाहिए। यहाँ एक और बात भी कर दो महरोज भाई, एक होता है दुआ पढ़ना और एक होता है दुआ मांगना। दुआ मांगनी भी चाहिए, पढ़ना भी अच्छी बात है, फायदे से खाली नहीं है, लेकिन अगर दुआ मांगी जाए तो फिर वो क्या फर्क है उसकी बात और होगी। पढ़ना एक वो है जैसे अल्फाज का तलफ़ुज़ कर देना, और मांगना ये है कि एक हमातन गोश होकर जो है वो तवज्जो करना। निगरान शुरा ने एक मरतबा एक बड़ी प्यारी बात कही थी, मदनी मुकालबे में किसी में आप जो है वो मदनी फूल दिया था। आपने फरमाया कि जो दुआ की कबूलियत में जो इन्हिसार है वो अक्सर जो है वो कैफियत पर है। और आप फरमाते हैं कि किसी अल्लाह वाले ने एक बात कही कि बंदा ये सोच ले, ये कैफियत बना ले कि मैं काबतुल्लाह मुशर्रफा के सामने हूं और दुआ मांग रहा हूं, अल्लाह करीम से जो है वो दुआ कर रहा हूं, इल्तिजा कर रहा हूं, मुनाजात कर रहा हूं, तो अल्लाह ताला वहीं पर बैठे उसकी दुआ को शर्फ कबूलियत अता फरमाएगा। यानी ये बंदा जहां पर बैठा हुआ है उसी मकाम पर बैठे बैठे ये उधर बैठा हुआ दुआ मांग रहा है और अल्लाह ताला इसकी दुआ को कबूल फरमाएगा। सुभान अल्लाह। सलमान भाई, एक बात अर्ज करना चाहूंगा कि लिबास की बात क्योंकि चल रही है जी, तो लिबास पहनने में, इस्तेमाल करने में, खरीदने में नियत का बड़ा अमल दखल है जी। नबी करीम अलैहिस्सलाम से सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान ने मुख्तलिफ मौक़े पे इस तरीके के सवाल किए हैं कि मैं अच्छा कपड़ा पहनना चाहता हूँ, अच्छी जूतियां पहनना चाहता हूँ, अच्छा सामान रखना चाहता हूँ, तो क्या ये तकब्बुर है? तो आपने इसका इनकार फरमाया है कि ये तकब्बुर नहीं है, बल्कि अगर तुम अच्छी नीयत के साथ पहन रहे हो तो ठीक है, इजाजत है इसकी शरीयत ने। अब देखें आपको याद होगा, आप भी थे, मैं भी था, और निगरान शूरा मुद्दज़िल्लाहुल आली ने अमीर अहले सुन्नत के जुब्बा पहनने के हवाले से गुफ्तगू फरमाई थी। क्या अमीर अहले सुन्नत जो जुब्बा पहनते हैं तो इसमें क्या क्या नियतें होती हैं और कब कब ये इस्तेमाल फरमाते हैं? हम तो ऐसा समझते हैं कि अमीर अहले सुन्नत मुद्दज़िल्लाहुल आली मदनी मुज़ाकरे में तशरीफ लाएं तो बस जुब्बा पहन कर आ गए, ऐसा नहीं है, बल्कि अमीर अहले सुन्नत के मामूलात में नियत शामिल ही है, सभी को पता है। तो जुब्बा पहनने की भी खास नियत है कि इल्म दीन की ताजीम की नियत से, इज्तिमा की ताजीम की नियत से, कुछ और भी नियतें बयान फरमाई थी कि जो जो उस वक्त हाजिर होती हैं वो नियतें करते हैं अमीर अहले सुन्नत। दिन की ताजीम की नियत से, बाज दिन बड़े अजमत वाले होते हैं तो उन अय्याम की घड़ियां अजमत वाली होती हैं, तो उन घड़ियों की, उन औकात की और उन अय्याम की ताजीम की नियत से फिर जुब्बा ज़ेब-ए-तन फरमाते हैं। इसी तरीके से अमीर अहले सुन्नत नमाज से पहले खुशबू लगाते हैं। अच्छा, यहाँ क्योंकि हमने एक पहलू तो ये बयान किया कि लिबास में इस तरीके से इफरात हो रहा है, दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जनाब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिबास को लेकर या सादगी को लेकर और आजिज़ी को लेकर अजीब व गरीब मामला ये होता है कि घटिया लिबास पहना जा रहा है। और घटिया लिबास से मुराद वही है कि जो शरीयत को नापसंद है। यहाँ पे माज़अल्लाह कीमतन घटिया की बात नहीं हो रही, यहाँ पे जो शरीयत को नापसंद है वो घटिया है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि हसीन कपड़े पहनो
اور جوتیاں ٹھیک کرو کہ تم قوم کے سردار ہو. اور حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے تمہیں وسعت دی ہے تو وسعت اختیار کرو. ایک شخص کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پراگندہ حالت میں دیکھا، بکھرے ہوئے بال ہیں، عجیب و غریب لباس ہے، اس حال میں دیکھا تو پوچھا تمہارے پاس مال ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں مال ہے. پوچھا کیا کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ اونٹ ہیں، بکریاں ہیں، یہ ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے تمہیں مال دیا اس کے مال کا اثر تمہارے جسم پہ نظر آنا چاہیے. تو ہم افراط و تفریط سے بچیں. ایسا نہ ہو کہ سادگی کے نام پہ معاذ اللہ پھٹا پرانا کپڑا پہن لیا. ویسے تو پیوند لگا کپڑا پہننا ایمان کی علامتوں میں سے بیان ہوا ہے، لیکن اللہ نے وسعت دی ہے آپ کو تو مناسب لباس پہنے، دھلا ہوا لباس پہنے، اجلا لباس پہنے، خوشبودار لباس پہنے. اور جو بالخصوص نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق و محبت کا دم بھرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ دین اسلام کی کوئی نہ کوئی خدمت وہ بھی کریں، تو ان کو چاہیے کہ اپنے باطن کو بھی اجلا رکھیں اور اپنے ظاہر کو بھی لباس کے ذریعے اجلا سبحان اللہ. مرحبا. مدنی پھول مزید جاری و ساری ہیں، کچھ آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا سلمان بھائی ٹھیک ہو؟ الحمدللہ. یوں تو ہمارے مدنی چینل کے سبھی سلسلے مرحبا مدینہ مدینہ ہے اور کھلے ہاتھ صلی اللہ کی ایک انوکھی بات ہے. الحمدللہ ہم بڑے اہتمام سے اس کو دیکھتے ہیں. میں قاری زاہد نواز ابتاری پرانا تھانہ فیضان مدینہ پاک پتن شریف سے عرض کر رہا ہوں. آپ سے مدنی التجا ہے کہ میرے ابو کی آنکھوں کا آج آپریشن ہے، تو آپ سبھی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی اس کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ میرے ابو کی آنکھوں کو روشن فرما دے. اور اس کے لیے بھی اور اپنے بھائی کے سارے ثواب کے لیے بھی میں نے بھی ایک یونٹ اپنی طرف سے پیش کرنے کی نیت کی ہوئی ہے. آپ دعا فرما دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں مزید بھی اس میں کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین. اللہ کریم آپ کے والد صاحب کو صحت، سلامتی، عافیت اور تندرستی عطا فرمائے. یہاں ایک میسج ہے کہ کیا آج بھی یونٹ جمع کروا سکتے ہیں؟ جی بالکل، جب آپ کا دل چاہے آپ راہ خدا میں خرچ کر سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے. جی میرا نام عائشہ طاریہ ہے، میں دارالمدینہ راولپنڈی میں پڑھتی ہوں. مجھے یہ منقبت سنا دیجیے. اے خدا میرے تار کو شاد رکھے. واہ جی سبحان اللہ. مرحبا. بہت پیارے انداز میں سنائی ہے آپ نے. مرحبا ماشاءاللہ. محمد علی راجن پوسٹ سے میں بات کر رہا ہوں اور ہمیں یہ نعت سننی ہے، وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں. واہ سبحان اللہ. میرا نام شاہد حسین ہے، راولپنڈی سے بول رہا ہوں. نعت یہ پڑھنی کہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزاع دیدار عطا کرنا. سبحان اللہ. شیخ آپ پڑھ لیں گے اس طرز میں؟ وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں. پڑھیے. ہاں جی ضرور. صلی اللہ تعالی علی محمد. وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں. تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں. ہر چراغ مزار پر قدسی، ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پیوان وار پھرتے
کیسے پروانوار پھرتے ہیں اس گلی کا اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں اور کوئی کیوں پوچھے تیری کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے شیدا شمار پھرتے ہیں وہ سوئے پھرتے ہیں تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں۔ سبحان اللہ، میں ایسے نہ پڑھ پاتا، کوشش شوق ہے مجھے، لیکن میں بھی بس پورا سورا سا آدمی ہوں، اللہ قبول فرمائے۔ بہرحال مہروز بھائی آخر میں کیا فرما رہے ہیں؟ وقت بھی اختتام پذیر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جو چاہو پہنو اور جو چاہو کھاؤ سوائے فضول خرچی اور تکبر کے، یعنی جب تک فضول خرچی نہ ہو اور تکبر نہ ہو تو جو حلال چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں وہ کھاؤ، اور جو حلال اشیاء اللہ تعالیٰ نے دی ہیں وہ استعمال کرو، انہیں پہنو۔ ہمیں بھی اس اصول کا پابند ہونا چاہیے۔ اللہ نے چاہا تو ہماری پریکٹیکل لائف عافیت میں آ جائے گی۔ اور میں تو یہاں ایک جملہ کہہ کر بات ختم کروں گا کہ لباس سنتوں کے مطابق کر لیجئے، آپ کے گھریلو مسائل آدھے ہو جائیں گے، جھگڑے کم ہو جائیں گے۔ اللہ نے چاہا تو اگر سارے گھر والے مل کے سنت کے مطابق لباس کر لیں۔ سبحان اللہ، مدنی حلیہ اپنائیں، سبحان اللہ، تو اس کی برکتیں ہوں گی۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے، پیاری پیاری باتیں سنتے رہیں گے، سیکھتے رہیں گے، عمل کا جذبہ پیدا ہوتا رہے گا، عمل کرتے رہیں گے تو کامیاب بھی ہو ہی جائیں گے۔ آئیے ابھی صلاۃ السلام پڑھتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، قل یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، اپنے آنکھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھا ہو، یا
یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے شاہ ایسا جذبہ پاؤ کہ میں خوب سیکھ جاؤں تیری سنتیں سکھانا مدنی مدینے والے تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگانا مدنی مدینے والے یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ جب کہ دید ہوگی میری جب بھی عید ہوگی تیری جب کہ دید ہوگی جب بھی میری عید ہوگی میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ حق درود تم پہ بھیجے تم مدام اس کو سراہو کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. مدنی چینل دیکھتے رہیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رحمتوں سے بھری کھلی آنکھ سلے کلا کہتے کہتے میری رحمتوں سے بھری میری رحمتوں سے بھری کھلی آنکھ سلے کلا کہتے کہتے کھلی آنکھ سلے کلا کہتے کہتے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے. اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تاخیر دیکھوں گا. ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں تیری سنتیں سکھانا مدنی
مدینے والے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک وصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نیت المؤمن خیر من عملہ. مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. جس قدر اچھی نیتیں زیادہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ. حصول ثواب آخرت رضا رب الانام جل جلالہ کے لیے اچھی نیتیں کر لیجئے تاکہ آپ کا یہ سلسلہ دیکھنا قابل ثواب ہو سکے. جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام ہوں یا اور دیگر مدنی چینل کے ناظرین اچھی نیتیں سبھی کو کرنی چاہیے تاکہ ان کو اس طرح کے سلسلے دیکھنے مدنی چینل کا دیکھنا قابل ثواب ہو سکے اور ہمیں اس ثواب کو ضرور حاصل کرنا چاہیے. اچھا اب ہم اپنے سلسلے کی طرف چلتے ہیں. پہلے اچھی نیتیں کچھ میں آپ کو مثالیں دے دیتا ہوں. 2 مثالیں تو آپ ذہن میں رکھ ہی لیجیے. اللہ تعالی کی رضا کے لیے اللہ تعالی کی رضا کے لیے سلسلے میں شریک کروں گا. نمبر 2 علم دین کے آداب کو ملحوظ رکھوں گا. جتنا ہو سکے علم دین کے آداب کو ملحوظ رکھنا چاہیے. اب ہم آ رہے اپنے سلسلے کی طرف. ہمارا سلسلہ جو ہے وہ اصل ہے فیضان مدنی مذاکرہ اور اس کا عنوان جو ہم لے کر آتے ہیں آپ کے پاس وہ اس صورت میں آ رہے ہیں اسلام کی بنیادی باتیں. اسلام کی بنیادی باتیں لازمی باتیں ہم نے اس میں ایک سلسلہ پہلے ہمارا ہو چکا ہے اور اس وقت دوسرے سلسلے کی ایک صورت ہے. اللہ تعالی کی ذات و صفات کے تعلق سے ہمارے اسلام کی کیا بنیادی باتیں ہونی چاہیے اس سلسلے میں جو ہم نے آپ کو بیان کیا اور آپ نے جو سلسلہ دیکھا تھا اس میں کچھ آپ کو خلاصتاً بھی میں اس کی یاد دہانی کرا دوں کہ لازمی بات ہے جب آپ بات کر رہے ہیں اسلام کی بنیادی باتوں کی تو اسلام کی بنیادی باتوں کا تعلق صرف بوڑھے میاں سے تو نہیں ہے. بوڑھے میاں کو تو پتہ ہی ہونی چاہیے نوجوان کو جوان کو لڑکپن کو بلکہ بچپن سے اس کا تعلق ہے. بچے کی زبان کھلے تو اس کو اللہ اللہ کہنا سکھایا جائے. کس طرح سکھایا جائے؟ آئیے آپ کو ایک بڑا پیارا میٹھا سا امیر اہل سنت کا ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.